اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ دیکھیں، اس سے پہلے مفاعل خمسہ ہم مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے جو چھٹا منصوب ہے حال، یہ شروع ہو رہا ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں۔ فصل: الحال لفظ يدل على بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ قد یکون الفاعل معنویا، نحو زید فی الدار قائما لأن معناه زید استقر فی الدار قائما، وقد المفعول به نحو هذا زید قائما فإن معناه المشار الیہ قائما هو زید والعامل فی الحال فعل او معنی فعل۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل: حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول بہ کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسا کہ جاءنی زید راکبا اور ضربت زیدا مشدودا اور لقیت عمرا راکبین۔ اور کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار قائما، اس لیے کہ یہاں پر معنی یہ ہے زید استقر فی الدار قائما۔ اور اسی طرح کبھی کبھی مفعول بہ بھی، جیسا کہ ھذا زید قائما، اس لیے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قائما وہ زید ہے، اور عامل حال میں فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، یہاں سے مفاعل خمسہ کے بعد جو اگلا منصوب ہے حال، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ بتایا کہ جو حال ہے وہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر۔ حیت کسے کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں حالت کو۔ تو جو حال ہے یا تو وہ فاعل کی حالت بتاتا ہے کہ فاعل نے جس وقت یہ فعل کیا تھا اس وقت فاعل کی حالت کیا تھی، یا پھر جو حال ہے یہ مفعول بہ کی حیت اور حالت بتاتا ہے، یعنی مفعول بہ پر جس وقت فاعل کا فعل واقع ہوا تھا اس وقت مفعول بہ کی حالت کیا تھی، یا پھر جو حال ہے وہ دونوں کی حالت بتاتا ہے، فاعل کی فعل کرتے وقت کی حالت بھی بتاتا ہے اور مفعول بہ کی جس وقت اس پر فعل سر انجام دیا جاتا ہے اس وقت مفعول بہ کی کیا حالت ہے، دونوں کی حالت اکٹھے بتاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تین قسمیں بنے گی۔ نمبر 1 فاعل کی حالت بتائے، نمبر 2 مفعول بہ کی حالت بتائے، نمبر 3 فاعل اور مفعول بہ دونوں کی حالت بتائے۔ آگے حضرت نے تینوں کی ایک ایک مثالیں دی ہیں، دیکھیں ذرا عبارت کو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت، حیت مطلب حالت کے بیان پر یا مفعول بہ کی حالت کے بیان پر، او کلیہما یا دونوں۔ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ فاعل اور مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ راکب یعنی سوار تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں راکباً حال ہے اور یہ زید جو کہ فاعل ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو اس میں زیدن بنائیں گے ذوالحال، راکباً بنائیں گے حال، ذوالحال حال مل کر یہ جا کا فاعل بنے گا۔ اور اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اب یہ جو مشدودن ہے یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ زید جو کہ ضربتو کا مفعول بن رہا ہے۔ تو اس میں ہم ایسے کریں گے، ضربتو فعل، تو ضمیر فاعل، زیدن یہ ذوالحال، مشدودن حال، ذوالحال حال مل کر ضربتو کا مفعول۔ یا پھر دونوں کی حالت کو بیان کریں، اس کی مثال یہ، لقیت عمرا راکبین، میں ملا عمر سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں لقیت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو راکبین ہے یہ تو ضمیر کی حالت بھی بتا رہا ہے کہ میں ملا اس حال میں کہ میں سوار تھا، اور امر کی حالت بھی بتا رہا ہے اس حال میں کہ امر بھی سوار تھا۔ تو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو حال ہے فاعل کی حالت بتاتا ہے، مفعول کی حالت بتاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ فاعل لفظوں کے اندر ہی موجود ہو، بعض اوقات فاعل مانوی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس مفعول کی حالت کو بتاتا ہے لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مفعول لفظوں میں ہی موجود ہو، بعض اوقات وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ مانوی ہوتا ہے۔ اب ایک مثال دیں گے جس میں فاعل مانوی ہے، ایک مثال دیں گے جس کے اندر مفعول مانوی ہے۔ وقد یکون الفاعل معنویا، کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار قائما۔ اب یہاں پر آپ ذرا بات سمجھیں، زید یہ تو بن جائے گا مبتدا، اور فی الدار قائما، فی حرف جر دار مجرور، جار مجرور مل کر آپ زیدن کے متعلق تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اس میں جامد ہے۔ یہاں پر آپ شبہ فعل محذوف نکالیں گے، استقرہ، زید قرار پکڑے ہوئے گھر میں، استقرہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے۔
اب استقرہ یہ بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا فاعل بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے، اسی ہوا ضمیر سے قائمن حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے اس کا معنی کہ زید استقر فی الدار قائمن۔ اب یہاں پر دیکھیں جو فاعل ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ مانوی ہے، تو اسی فاعل مانوی سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مفعول بہ بھی لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ وہ مانوی ہوتا ہے، جیسا کہ ھذا زید قائمن۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ھذا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہا تو حرف تنبیہ ہے اور زا اس میں اشارہ ہے جو کہ اشیرو کے معنی میں ہے۔ اشیرو یعنی میں اشارہ کرتا ہوں۔ اب اشارہ میں کرتا ہوں زید کی طرف۔ اب یہاں پر تو ہم نے زید کو رفع پڑھا ہے، لیکن حقیقت کے اندر زید مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ اشیرو فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ مفعول تو ہے لیکن یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ مانوی طور پر یہ واقع ہو رہا ہے، اور اسی مفعول مانوی سے قائمن یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسری مثال میں ھذا زید قائمن فإن معناہ، اس کا معنی، کس کا معنی؟ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس مثال کی طرف۔ اس مثال کا معنی المشار الیہ قائمن، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کھڑا ہے۔ تو یعنی کہ وہ جو زید ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لفظوں کے اندر تو آپ کو رفع نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر رفع نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر نصب ہے۔ کیوں نصب ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اشیرو فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ والعامل فی الحال فعل و معنی فعل۔ آخری مسئلہ دوبارہ دیکھ لیں، والعامل فی الحال فعل و معنی فعل۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حال کے اندر عامل کیا ہوتا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، یہی فعل ہی عامل ہوتا ہے حال کے اندر۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی مثالیں پڑھی ہیں نا، یہاں پر جاءنی زید راکبن، اب یہ جو راکبن میں جو عامل ہے وہ جاء فعل ہے۔ اسی طریقے سے ضربت زیدن مشدودن، اس میں جو مشدودن حال ہے، اس میں جو عامل ہے وہ ضربت فعل ہے۔ جو فعل ذوالحال کو عمل دیتا ہے وہی فعل حال پر بھی عمل کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جو حال میں عامل ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ معنی فعل کا مطلب یہ کہ جو لفظوں کے اندر فعل موجود نہیں ہوتا بلکہ معنوی طور پر فعل ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسا کہ پیچھے گزر چکی ہیں، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا زید فی الدار قائمن۔ اب یہاں پہ استقرہ فعل تھا، اب یہ فعل معنوی طور پر ہے، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ھذا زید قائمن، یہاں پر جو زا ہے یہ بھی فعل معنوی ہے۔ فعل معنوی کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ اشیرو کے قائم مقام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو فعل ذوالحال میں عمل کرتا ہے، عامل وہی فعل ہوتا ہے جو کہ حال کے اندر بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہاں تک حال کے بارے میں کچھ مسائل ہم نے پڑھ لیے ہیں، کچھ مسائل اس کے باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ دیکھیں اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ذوالحال حال کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا، حال کسے کہتے ہیں اور حال کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے۔ حال کے کچھ احکام باقی ہیں، وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والحال نکرۃ ابدا وذوالحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ فإن کان ذوالحال نکرۃ یجب تقدیم الحال علیہ نحو جاءنی راکبا رجل لئلا تلتبس بالصفۃ فی حالۃ النصب فی مثل قولک رأیت رجلا راکبا وقد تکون الحال جملة خبریۃ نحو جاءنی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، ومثال ما کان عاملها معنى الفعل نحو ھذا زید قائما معناہ انبہ واشیر وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ کما تقول للمسافر سالما غانما ای ترجع سالما غانما۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال غالباً معرفہ ہوتا ہے، یعنی اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ مذکورہ مثالوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسا کہ جانی راکباً رجل۔ کیوں واجب ہے وہ وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اشتباہ نہ ہو جائے صفت کے ساتھ حالت نصب میں، جیسا کہ تیرے اس قول میں رأیت رجلا راکبا۔ اور کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، جیسے جانی زید وغلامہ راکب او یرکب غلامہ، اور مثال اس کی جبکہ عامل معنی فعل ہو، جیسا کہ ھذا زید قائما، اس کا معنی کیا ہے انبہ و اشیر۔ اور کبھی کبھی عامل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسا کہ تو کہتا ہے مسافر کو سالما غانما ای ترجع سالما غانما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، کیونکہ حال یہ ایک حالت کو بتاتا ہے، اور حالت یہ معرفہ نہیں ہوتی بلکہ ایک عمومی حالت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔
باقی جو ذوالحال ہے وہ اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے پیچھے ساری مثالوں کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، جاءنی زید راکبن، یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو راکبن یہ حال ہے اور نکرہ ہے، اور زید یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے. اسی طریقے سے ضربت زیدن مشدودن، زیدن یہ ذوالحال ہے اور معرفہ ہے، اور مشدودن یہ حال ہے اور نکرہ ہے. اسی طرح جاءنی زیدن راکبین وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مثالیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ، اگر ذوالحال نکرہ ہو، ہم نے پڑھا نا کہ اوپر کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہے تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا یہ واجب ہوتا ہے. جیسا کہ جاءنی راکبن رجلن، اب یہاں پہ دیکھیں رجلن یہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے. جب یہ نکرہ ذوالحال بن رہا ہے تو پھر راکبن جو حال تھا وہ ہم نے رجلن پر مقدم کر دیا، اور ہم نے یہ کہا جاءنی راکبن رجلن. تو یہ جو فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ ذُوالْحَالِ نَكِرَةً، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو واجب ہے. کیا واجب ہے؟ یہ تقدیم الحال، یہ تقدیم الحال ہے، یہ یجبو کا فعل بن رہا ہے، حال کا مقدم کرنا واجب ہے. علیہ اس پر واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے ذوالحال کی طرف، کہ حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. جیسا کہ مثال آگی جاءنی راکبن رجلن. اب یہ جو کہنا کہ اللہ تلتبس بالصفۃ فی حالت النصب، یہ اس حکم کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ذوالحال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے حال کو مقدم کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بتا رہے ہیں. اللہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر حالت نصب میں موصوف صفت کے ساتھ ذوالحال حال کا اشتباہ پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہیں یا ذوالحال حال ہیں. مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں آپ رأیت رجلا راکبن، اگر آپ اس طریقے سے راکبن کو آپ راکب یہاں پر دیکھیں یہ بھی نکرہ ہے، حال تو نکرہ ہی ہوتا ہے، لیکن رجل ذوالحال یہ بھی نکرہ ہے. اب اگر آپ یہاں پہ حال کو بعد میں لے کر آئیں، ذوالحال کو پہلے لے کر آئیں، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہیں یا پھر ذوالحال حال ہیں. تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ موصوف مقدم ہوتا ہے، صفت مؤخر ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کو اگر آپ موصوف صفت بھی بنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ موصوف صفت کے ساتھ اس کا اشتباہ لازم نہ آ جائے، یہ مکس نہ ہو جائے، گڈ مڈ نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے کیا کہا کہ ایسی صورت میں جب دونوں نکرہ ہوں تو پھر آپ حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے تاکہ پھر اشتباہ لازم نہیں آئے گا حالت نصب میں. یہ فرمایا لِأَلَّا تَلْتَبِسَ، اس لیے کہ اس کا التباس لازم نہ ہے. کس کا؟ یہ تلتبسہ میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ حال کی طرف لوٹ رہی ہے، اس حال کا اشتباہ لازم نہ ہے صفت کے ساتھ حالت نصب میں. حالت رفع کے اندر تو اشتباہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ حالت رفع میں تو دونوں موصوف صفت دونوں کے اوپر ہی رفع آتا ہے، لیکن جو نصب کی حالت ہے اس صورت میں چونکہ دونوں کے اوپر نصب آئے گا تو پھر اس صورت میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حال ہے یا پھر یہ صفت ہے. جیسا کہ تیرے اس قول کی مثال میں رأیت رجلا راکبا. اب اس کے بعد آگے یہ بتایا کہ حال کے آپ نے پیچھے جتنی مثالیں پڑھ لی ہیں وہ ساری مثالوں میں حال مفرد تھا. جیسا کہ یہی مثال دیکھ لی جاءنی راکبا رجل، یہاں پہ حال مفرد ہے. پیچھے آیا جاءنی زید راکبا، حال مفرد ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے حال مفرد ہوتا ہے اسی طریقے سے حال جملہ بھی ہوتا ہے. اور جملہ ہونے میں پھر دو صورتیں ہیں جملہ خبریہ میں. ایک تو جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہوتا ہے، پھر اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ کی طرح یہ جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہوتا ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں وقت تکون الحال جملۃ خبریۃ، کبھی کبھی حال جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے. جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب، یہاں پہ دیکھیں زید یہ ذوالحال ہے، واو حالیہ، اور غلام مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، راکب اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر زید ذوالحال کے لیے حال. اب ترجمے سے پتہ چلے گا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا. اب یہاں پہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور حال واقع ہو رہا ہے. یہ اسی طرح جملہ اسمیہ خبریہ کی طرح جملہ فعلیہ خبریہ بھی حال واقع ہوتا ہے. جیسے جاءنی زید یرکب غلامہ، اب یرکب فعل، غلامہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یرکب کا فاعل، فعل فاعل مل کر یہ جاءنی زید سے جو زید ذوالحال ہے اس سے حال بنے گا. ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ یہ حال واقع ہوتا ہے، اور خبریہ میں جملے اسمیہ خبریہ کی یہ والی مثال آ گئی، اور جملہ فعلیہ خبریہ کی یہ والی مثال آ جائے گی یرکب غلامہ. اب اس کے بعد آگے جیسا کہ پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو حال ہے اس میں جو عامل ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے. فعل کی مثالیں ساری آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ جا فعل یہ عامل ہے، اسی طریقے سے یہاں پر یہ جا یہ عامل ہے، اور کبھی کبھی معنی فعل بھی ہوتا ہے. کچھ میں نے بتا دیا تھا، کچھ یہاں پر آگے حضرت خود بتا رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال ما کان عاملھا معنی الفعل، جس وقت اس کا عامل معنی فعل ہو. کس کا عامل؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر حال کی طرف لوٹ رہی ہے.
معنی فعل عامل ہو حال کے اندر، جیسا کہ ہادہ زید قائمن. اب یہاں پہ جو ہاذا ہے اس کا معنی کیا؟ انبہ و اشیر. انبہ میں متنبع کرتا ہوں، اشیر میں اشارہ کرتا ہوں، جو کہ زا اس میں اشارہ سے سمجھا جا رہا ہے. اب یہ انبہ اور اشیر یہی فعل ہے جو کہ عمل دے رہا ہے ذوالحال کو بھی اور یہی عمل دیتا ہے حال کو بھی، لیکن یہ فعل نہیں ہے بلکہ معنی فعل ہے، کیونکہ یہ زا اس میں اشارہ سے سمجھا جا رہا ہے. یہ فرمایا کہ مثال اس کی جب کہ جو حال کا عامل ہے وہ فعل نہیں بلکہ معنی فعل ہو. اس کی مثال کہ ہادہ زید قائمن، اس کا معنی کیا؟ انبہ و اشیر. آخری مسئلہ یہاں سے یہ بیان کیا کہ جو حال کا عامل ہے فعل یا معنی فعل، کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے. یہ حضرت فرمایا وقت یحذف العامل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی عامل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. عامل کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حال میں عامل ایک فعل ہوتا ہے یا پھر معنی فعل ہوتا ہے. کوئی قرینہ پایا جائے تو پھر اس کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسا کہ تو مسافر سے کہتا ہے سالمن غانمن. اب اس میں کہتا ہے ترجع سالمن ترجع غانمن. اب ترجع فعل تھا، اس میں انت ضمیر ذوالحال تھا، سالمن اس سے حال ہے. ترجع فعل ہے، انت ضمیر ذوالحال ہے، غانمن اس سے حال ہے. تو لوٹا ہے اس حال میں کہ تو سلامتی کے ساتھ ہے، اس حال میں کہ تو غنیمت کے ساتھ ہے، غنیمت اکٹھا کرنے والا ہے. تو یہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہے، اور قرینہ یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قرینہ یہاں پر مسافر کے آنے کی حالت ہے. تو جب مسافر کے آنے کی حالت ہے تو لازمی بات ہے وہ سفر سے واپس لوٹ رہا ہے، تو یہاں پہ ترجیح فعل عامل ہی محذوف ہوگا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے اسی سے یہ دونوں جملے، یہ دونوں الفاظ حال واقع ہوں گے. تو یہاں تک حال ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد اگلا منصوب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم ایک اور منصوب پڑھیں گے جس کا نام ہے تمییز. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. فصل التمییز هو نکرۃ تذکر بعد مقدار من عدد او کیل او وزن او مساحت او غیر ذلك مما فيه ابہام ترفع ذلك الابہام نحو عندي 20 درہما وکفیزان برا ومنوان سمنا وجریبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا. وقد يكون من غير مقدار نحو هذا خاتم حديدا وسوار ذهبا وفيه الخفض أكثر. وقد يقع بعد الجملة لرفع الإبهام عن نسبتها نحو طاب زيد نفسا أو علما أو أبا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں اس کا، پھر تشریح کرتے ہیں. فصل تمیز وہ نکرہ ہے، ذکر کیا جاتا ہے مقدار کے بعد. وہ مقدار جو عدد سے ہو یا کیل سے ہو یا وزن سے ہو یا مساحت ناپنے سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، ہر ایسی چیز جس میں ابہام ہے اور یہ اس ابہام کو اٹھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. جیسا کہ میرے پاس عندی 20 درہمن کفیزان برن اور منوانی سامنن وجریبان قطنن اور التمرۃ مثلها زبدن. اور کبھی کبھی غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے، جیسا کہ ھذا خاتم حدیدن سوار ذھبن. اور اس صورت کے اندر جر پڑھنا اکثر ہے، اور کبھی کبھی جملہ کے بعد واقع ہوتی ہے تاکہ اس ابہام کو دور کرتی ہے جو کہ اس کی نسبت میں ہوتا ہے، جیسا کہ طاب زید نفسن ہے یا علم ہے یا ابن ہے. دیکھیں عبارت ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. یہاں سے تمییز کا بتایا جا رہا ہے. تمییز یہ ایک ایسا اسم ہے جو نکرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی نصب آتا ہے. دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک ہوتا ہے ممیز اور ایک ہوتی ہے تمییز. تمییز کو ممیز بھی کہتے ہیں اور جس کی تمیز آتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں ممیز وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ابہام ہوتا ہے، اور اس ابہام کو جو اسم دور کرتا ہے اس اسم کو تمیز کہتے ہیں، اسی اسم کو ممیز کہتے ہیں. اب یہ ہوتا کیا، یہ آگے خود بتا رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، اور یہ مقدار کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. اب مقدار کس کو کہتے ہیں؟ مقدار کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب اندازہ وہ تولنے والی اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ناپنے والی اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کیل کرنے والی اشیاء کا بھی ہو سکتا ہے. ایک ایک کر کے ہر ایک کی مثال بھی ہم یہاں سے دیکھیں گے. فرما رہے ہیں کہ مقدار سے ابہام کو جو اسم دور کرتا ہے اس اسم کو تمیز کہتے ہیں. اب مقدار عدد بھی ہو سکتی ہے. مثلا عدد ہے، عدد کے اندر ابہام ہے. میں کہتا ہوں اندی 20، میرے پاس 20 ہیں.
اب 20 کے اندر ابہام ہے، تو اصل میں یہاں پہ عدد کے اندر ابہام نہیں ہوتا، بلکہ اس عدد کے ذریعے سے جو چیز معدود بتائی جاتی ہے اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، تو ہم ویسے اس کی نسبت کرتے ہوئے عدد کی طرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ عدد میں ابہام ہے۔ تو بہرحال اس عدد میں ابہام کو دور کرنے کے لیے جو لفظ آئے گا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اندی 20 کتاباً، اندی 20 کراستاً، اندی 20 درہماً، اب یہ جو لفظ جس نے آ کر 20 سے ابہام کو دور کیا ہے، اس لفظ کو تمیز کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عدد کی مثال، باقی آگے ہر ایک کی مثالیں خود آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ عدد سے ابہام کو دور کرتی ہے، یہ کیل کے ذریعے سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ کیل عرب کے زمانے کے اندر ایک برتن ہوتا تھا، جس برتن کے ذریعے سے کوئی چیز ناپ کر وہ دی جاتی تھی۔ عام طور پر جو گندم تھی، وہ گندم اسی طریقے سے ایک خاص برتن کے اندر بھر کے، اس برتن میں جتنی گندم آتی تھی اس کو دی جاتی تھی، اس کو کہتے تھے کیل کر کے دی گئی ہے۔ یا اسی طریقے سے وزن کر کے کوئی چیز دی جائے، او مساحت، یا ماپ کر کوئی چیز دی جائے۔ اب ماپنے سے جیسا کہ زمین ہے اس کو ناپ کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کپڑا ہے، کپڑا ناپ کر دیا جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو بھی ابہام کو دور کرتا ہے، یہ تو ہو گیا عدد بھی آ گیا، کیل بھی آ گیا، وزن بھی آ گیا، مساحت بھی آ گئی، یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ابہام ہے جو مقدار سے ہٹ کر ہو، جہاں پر بھی ابہام کو دور کرے گا جو لفظ، اس لفظ کو تمیز کہا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں او غیر ذالک مما فیہ ابہام، یا اس کے علاوہ عدد، کیل، وزن، مساحت، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ابہام کو دور کر رہا ہے، ترفع ذالک الابہام، جو لفظ سے اس ابہام کو دور کرے گا اس لفظ کو تمیز کہا جائے گا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال دیکھ لیں۔ پہلی مثال حضرت نے دی ہے عدد کی، اندی 20 درہمن، میں نے کہا کہ میرے پاس 20 ہیں، اب 20 اس کے اندر ابہام تھا، درہمن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ 20 یہ ممیز ہے اور درہمن اس کی تمیز ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں کیل کی، اندی کفیزان برن، بر کہتے ہیں گندم کو، میرے پاس 2 کفیز گندم ہیں۔ اب وہ کفیز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر گندم بھر کے پھر اس کو اندازہ لگا کر دیا جاتا تھا۔ یہ مثال آ گئی کیل کی۔ تیسری مثال دیکھیں وزن کی، اندی منوانی سمنن، میرے پاس 2 من ہیں۔ اب جو میں نے کہا نا میرے پاس 2 من ہیں، تو اس 2 من میں ابہام تھا، سمنن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ جو چیز 2 من ہے وہ چیز کیا ہے، وہ گھی ہے۔ اور اسی طریقے سے مساحت کی مثال دیکھ لیں، اندی جریبانی قطنن، میرے پاس 2 جریب ہیں۔ اب جریب وہ ایک پرانے زمانے کے اندر عرب کے لوگ ایک زمین کو ناپنے کے لیے ان کے ہاں ایک چیز ہوتی تھی، جیسا کہ ہم آج کے دور میں مربع ہوتا ہے، قلہ ہوتا ہے، ایکڑ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے زمانے میں جریب ہوتا تھا۔ تو میرے پاس 2 جریب ہیں، اب 2 جریب کیا ہے، اس میں اندر ابہام تھا، تو قطنن نے آ کر دور کر دیا کہ میرے پاس 2 جریب کس کے ہیں، وہ روئی کے کھیت کے ہیں، کپاس کے ہیں۔ یا اسی طریقے سے والد تمرتی مثلها زبدن، اور کھجور پر اسی کی مثل ہے۔ اب اسی کی مثل کیا ہے، زبدن مکھن، اس زبدن نے آ کر اس مثل کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کر دیا۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ کھجور سے ایک گٹھلی نکال کر اس کے بدلے میں اس کے اندر مکھن بھر کے وہ کھایا کرتے تھے، تو یہ کہا کہ کھجور پر اسی کی مثل ہے۔ اب اس کی مثل کیا چیز ہے، اس میں ابہام تھا، تو زبدن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ کھجور کے اوپر زبد یعنی مکھن ہے۔ تو آگے سے فرما رہے ہیں وقت یکون عن غیر مقدار، اور کبھی یہ ساری مثالیں جو اوپر گزری ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں وہ ہیں جس میں تمیز مقدار سے، عدد سے، کیل سے، وزن سے، مساحت سے ابہام کو دور کر رہی ہے، اور کبھی کبھی غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ یہ فرمایا قد یکون عن غیر مقدار، کبھی کبھی تمیز غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ھذا خاتم، یہ انگوٹھی ہے۔ اب انگوٹھی کے اندر ابہام تھا کہ یہ کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، تو حدیدن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، تو خاتم یہ بنے گا ممیز اور حدیدن بنے گی اس کی تمیز۔ یہ اسی طریقے سے ھذا سوار، یہ کنگن ہے۔ اب کنگن میں آگے ابہام تھا کہ یہ کس مٹیریل کا ہے، تو ذهبن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ یہ سونے کا کنگن ہے۔ اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں حضرت وفیہ الخفض اکثر، یعنی اگر تمیز غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے تو اکثر حضرات اس صورت کے اندر اس کے اوپر جر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر نصب نہیں پڑھتے ہیں، اگرچہ نصب پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یہی ہے نا، اب لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے اس کو عرب کے لوگ ھذا خاتم حدید، کیونکہ غیر مقدار سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ھذا سوار ذهب، تو یہ فرمایا وفیہ، اس میں یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس غیر مقدار کی طرف، غیر مقدار کی صورت میں خفض یعنی جر پڑھنا اکثر ہے۔ آگے آخری مسئلہ یہ بتایا وقت یقع بعد الجملۃ لرفع الابہام النسبتیہ، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک جملے کے بعد ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں جس میں آپ نے دیکھی ہیں اس میں مفرد ہے، مفرد کے اندر ابہام تھا،
اس ابہام کو اگر تمیز نے دور کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ ہوتا ہے، اس جملے میں جو نسبت کی جاتی ہے اس نسبت کے اندر ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو بھی تمیز آ کے دور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تابع زیدن، میں کہتا ہوں کہ زید اچھا ہے، اب زید اچھا ہے اس کے اندر ابہام ہے۔ اب دیکھیں زید کی طرف نسبت کی گئی ہے اچھائی کی، لیکن اس اچھائی کی نسبت میں ابہام ہے کہ آیا وہ پڑھائی کے اعتبار سے اچھا ہے، یا بحیثیت والد اچھا ہے، یا پھر بحیثیت بیٹا اچھا ہے، غرض کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو میں کہہ دوں گا نفساً وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے۔ تو نفساً نے آ کے جو تابع کی نسبت تھی زید کی طرف، اس ابہام کو دور کر دیا۔ یا اسی طریقے سے میں کہتا ہوں علم کے اعتبار سے وہ اچھا عالم ہے، تو علم نے آ کر جو نسبت تھی تابع کی زید کی طرف، اس ابہام کو دور کر دیا۔ یا میں کہتا ہوں تابع زید ابن، کہ زید بحیثیت والد کے اچھا ہے، تو ابن نے آ کر جو نسبت تھی اس ابہام کو دور کر دیا۔ تو یہ تمیز ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے جو کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ تمیز اس کے اوپر نصب آتا ہے، جیسے کہ آپ نے ان ساری مثالوں میں دیکھ لیا کہ یہاں پہ درہمن اس پہ نصب ہے، 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 اسی طرح حدیدن پہ نصب ہے، ذہبن پہ نصب ہے، نفسن پہ نصب ہے، علمن پہ نصب ہے، ابن پہ نصب ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں جہاں پہ میں نے ٹک لگائی ان پہ نصب آ رہا ہے، یہ تمیز ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نصب کون دے رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کو جو نصب دے رہا ہے وہ اسم تام ہے۔ اب اسم تام کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اسم تام کہتے ہیں کہ اسم کا مضاف نہ ہونا۔ یہ جو ساری مثالیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہاں پہ عشرونہ یہ مضاف نہیں ہے، تو یہ اسم تام ہے، ممیز ہے جو کہ اس کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے کفیزانی یہ مضاف نہیں ہے، مضاف ہوتا تو نون تثنیہ گر جاتا، یہ اسم تام ہے جو کہ برن کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے منوانی یہ اسم تام ممیز ہے جو کہ سمنن کو نصب دے رہا ہے۔ جریبانی یہ اسم تام ممیز ہے جو کہ قطنن کو نصب دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری مثالوں میں۔ تو جو ممیز اسم تام ہوتا ہے وہی یہاں پر تمیز کو نصب دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مستثنیٰ کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں آپ۔ فصل المستثنى لفظ يذكر بعد الا واخواتها ليعلم انه لا ينسب اليه ما نسب الى ما قبلها وهو على قسمين متصل وهو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها نحو جاءني القوم الا زيدا ومنقطع وهو المذكور بعد الا واخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جاءني القوم الا حمارا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل مستثنیٰ وہ لفظ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے الا اور اس کی اخوات کے بعد، تاکہ یہ والی بات جان لی جائے کہ بے شک نسبت نہیں کی گئی مستثنیٰ کی طرف اس چیز کی جس کی نسبت کی گئی ہے اس کے ماقبل کی طرف۔ اور یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک متصل، اور یہ وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو الا اور اس کی اخوات کے ساتھ، جیسا کہ جان القوم الا زیدن۔ اور دوسرا ہے منقطع، اور یہ وہ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے الا اور اس کی اخوات کے بعد نہیں نکالا گیا ہوتا متعدد سے، اس لیے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ جان القوم الا حمارن۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بہت آسان مسئلہ ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مستثنی، اس کے اوپر بھی نصب آتا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو الا اور اس کی اخوات کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ ساری اخوات انشاءاللہ آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے۔ اور یہ مستثنی یہ والا آ کے بتاتا ہے کہ اس سے پہلے والا لفظ جو مستثنی منہ ہے، اس کی طرف جس حکم کی نسبت ہے اس حکم کی نسبت مستثنی کی طرف نہیں ہے۔ تو یعنی جو مستثنی کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے اس حکم سے مستثنی کو نکالنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا جو ذکر کیا جاتا ہے الا اور اس کی اخوات کے بعد، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس الا کی طرف لوٹ رہی ہے، تاکہ یہ والی بات جان لی جائے بے شک وہ کون، وہ یہ جو وہ ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مستثنی کی طرف۔ لا ينسب الیہ، منسوب نہیں ہے الیہ اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ یہ بھی جو الیہ میں ہی ضمیر ہے یہ بھی اسی مستثنی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما وہ چیز، نصبت جو نسبت کی گئی ہے، الی ما قبلھا یعنی وہ حکم جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، قبلھا میں جو ہا ضمیر ہے یہ اسی مستثنی ہی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مستثنی منہ کی طرف جس حکم کی نسبت ہے اس حکم کی نسبت مستثنی کی طرف نہیں ہوتی، مستثنی کو اس حکم سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بتایا کہ مستثنی کی دو قسمیں، وہو علی قسمین، اور وہ دو قسموں پر ہے۔
کون وہ؟ یہ وہی مستثنا کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1 متصل۔ مستثنا متصل کیا ہوتا ہے؟ مستثنا متصل وہ ہوتا ہے کہ جو مستثنا منہ کے اندر داخل ہوتا ہے، ایک چیز ایک سے زائد ہوتی ہے، متعدد ہوتی ہے، متعدد میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کو الا اور اس کی اخوات کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ فرمایا متصل وہو ما، وہ چیز ہے یعنی وہ استثناء ہے، اخرجہ جس کو نکالا گیا ہو ان متعدد سے یعنی 2 یا 2 سے زیادہ سے، الا اور اس کی اخوات کے ذریعے سے، جیسا کہ جان القوم الا زیدن۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو زید ہے، زید یہ مستثنیٰ متصل ہے۔ مستثنیٰ متصل کیسے ہے کہ یہ پہلے قوم کے اندر داخل تھا، پھر اس کو الا کے ذریعے سے قوم سے نکال دیا گیا ہے، اس کو مستثنیٰ متصل کہا جاتا ہے۔ اور مستثنیٰ کی دوسری قسم ہے مستثنیٰ منقطع۔ منقطع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی الا اور اس کی اخوات، الا اور نہیں، الا یا اس کی اخوات، یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی حروف استثناء وہ سارے کے سارے اکٹھے ہی آئیں گے، تو مطلب یہاں پہ جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے۔ یہ فرمایا مستثنیٰ منقطع کیا ہے؟ جو کہ مذکور ذکر کیا جاتا ہے الا کے بعد یا اس کی اخوات کے بعد۔ یہاں پر بھی جو ہا ضمیر ہے یہ اسی الا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ غیر مخرج عن متعدد، اس کو متعدد سے نکالا نہیں جاتا۔ مستثنیٰ منقطع کو کیوں نہیں نکالا جاتا متعدد سے؟ اس لیے کہ لعدم دخولہ فی المستثنیٰ منہ، کیونکہ یہ مستثنیٰ منہ کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو دخولہ میں ہی ضمیر ہے یہ اسی مستثنیٰ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ منہ میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیں اس کی جاءنی القوم الا حمارا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو حمار ہے یہ ذکر ہے الا کے بعد، تو یہ تو چیز پائی جا رہی ہے مذکور بعد الا او اخواتها، لیکن جو حمار ہے یہ قوم کے اندر داخل نہیں تھا، کیونکہ جو قوم ہے وہ تو انسانوں والی قوم تھی، اور یہ تو گدھا ہے، قوم کے اندر داخل ہی نہیں تھا۔ جب داخل ہی نہیں تھا تو پھر نکالنے کا بھی کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ تو یہاں تک مستثنیٰ کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ مستثنیٰ کے اعراب کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 4تھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مستثنیٰ کے متعلق تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر مستثنیٰ کا اعراب پڑھیں گے، اور اعراب کی کل 4 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور اس کی پھر تشریح کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4 أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَبَعْدَ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ نحو جان القوم خلا زیدن الی آخرہ کان منصوبا۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے مستثنیٰ کا اعراب 4 قسم پر ہے۔ اگر مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد ہو، کلام موجب میں ہو، یا مستثنیٰ منقطع ہو جیسا کہ پیچھے مثال گزر چکی، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو جیسا کہ ما جانی الا زیدن احد، یا پھر خلا عدا کے بعد ہو اکثر علماء کے نزدیک، یا ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکونو کے بعد ہو جیسا کہ جان القوم خلا زیدن الی آخرہ، تو یہ منصوب ہوگا۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت نے کچھ صورتیں ذکر کی ہیں کہ مستثنیٰ کے اوپر آپ نے اعراب کیا پڑھنا ہے۔ یہاں پر اعراب کے اعتبار سے کل 4 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ مستثنیٰ کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ یہ کل کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یہ کل 11 صورتیں بنتی ہیں، جو کہ حضرت نے اس عبارت کے اندر مکس کر کے ذکر کر دی ہیں۔ کچھ کی مثالیں ذکر کی ہیں، کچھ کی مثالیں ذکر نہیں کی ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے میں نے ان ساری 11 کی 11 صورتوں کو علیحدہ لکھ لیا ہے۔ پہلے آپ مثالیں سمجھ لیں، اور مثالوں کے اوپر کون کون سی شرائط اپلائی ہو رہی ہیں وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کریں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، جب مستثنیٰ پر نصب پڑھا جائے گا جاءنی القوم الا زیدن۔ اب اس مثال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل ہے، کیونکہ زید قوم کے اندر داخل ہے، ایک بات۔ نمبر 2 الا کے بعد ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ نمبر 3 کلام موجب ہے۔ کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہ ہو، جس میں نہیں نہ ہو، اور جس میں استفہام نہ ہو۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نہ تو اس میں یہ جملہ منفی ہے، نہ اس میں نہیں ہے، نہ ہی استفہام ہے، تو یہ کلام غیر موجب نہیں بلکہ کلام موجب ہے۔ جب یہ کلام موجب ہے، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت نصب پڑھنے کی یہ ہے کہ جب مستثنیٰ منقطع ہو۔ اب مستثنیٰ منقطع ہے اور کلام موجب ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، جان القوم الا حمار۔ اب حمار منقطع اس لیے کیونکہ وہ قوم کے اندر داخل نہیں ہے، الا کے بعد ہے، اور یہ مستثنیٰ کلام موجب ہے۔ موجب اس لیے کیونکہ اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ 2 صورتیں ہوں گی نصب کی۔
تیسری صورت نصب کی یہ ہے کہ مستثنی منقطع ہو اور کلام موجب نہیں ہے بلکہ کلام غیر موجب ہے. یہ دیکھیں ذرا، ما جاءنی القوم الا حمارا، اب یہ چونکہ نفی آ گئی ہے، ما جاءنی نہیں آئے میرے پاس قوم، اور یہ مستثنی منقطع ہے کیونکہ حمار قوم کے اندر داخل نہیں ہے، الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑا جائے گا. 3 صورتیں ہوگی. چوتھی صورت دیکھیں، اگر مستثنی وہ متصل ہے، منقطع نہیں بلکہ متصل ہے اور الا کے بعد ہے اور مستثنی منہ پر مقدم ہے اور کلام موجب ہے، اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب پڑا جائے گا. جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، زید یہ مستثنی متصل ہے کیونکہ قوم کے اندر داخل ہے، الا کے بعد ہے اور کلام موجب ہے کیونکہ نفی نہیں استفہام اس کے اندر نہیں ہے، اور یہاں پر دیکھیں مستثنی یہ مستثنی منہ پر مقدم ہے، تو اس صورت میں بھی اس مستثنی پر نصب پڑا جائے گا. 4 صورتیں ہوگی. 5ویں صورت آپ دیکھیں، 5ویں صورت میں یہ ہے کہ مستثنی متصل ہو اور کلام موجب نہ ہو بلکہ کلام غیر موجب ہو. جیسے کہ یہ مثال دیکھیں، ما جاءنی الا زید احد، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مستثنی متصل ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ کلام موجب نہیں ہے، غیر موجب ہے کیونکہ شروع میں نفی آ گئی ہے، اور تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ مستثنی منہ پر مقدم ہو. جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس وقت بھی اس پر نصب پڑا جائے گا، جیسا کہ آپ کو زیدن کے اوپر نصب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ 5ویں صورت ہوگی. 6ٹھی صورت اس میں دیکھیں کہ خلا کے بعد ہو، ادا کے بعد ہو، تب بھی مستثنی پر نصب آئے گا اکثر علماء کے نزدیک. یہاں پہ دیکھیں جان القوم خلا زیدن، یہاں پہ زید مستثنی خلا کے بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر نصب ہے. جان القوم ادا زیدن، یہاں پہ مستثنی زید ادا کے بعد آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی نصب ہے. یہ اسی طریقے سے ما خلا، ما ادا، لیسا، لا یکون، ان چاروں کے بعد بھی اگر مستثنی آئے گا تو تب بھی اس کے اوپر نصب آئے گا. جیسے کہ اب یہ 8ویں مثال میں دیکھیں، جان القوم ما خلا زیدن، ما خلا کے بعد نصب آ گیا. جان القوم ما ادا زیدن، ما ادا کے بعد نصب آ گیا. جان القوم لیسا زیدن، لیسا کے بعد نصب آ گیا. جان القوم لا یکون زیدن، لا یکون کے بعد نصب آ گیا. تو یہ صورتیں ہیں، نصب کی کل 11 صورتیں بنتی ہیں جو کہ حضرت نے یہاں پہ مکس کر کے ذکر کر دی ہیں. بہرحال اب ہم عبارت کو حل کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ مستثنی کا اعراب 4 قسم پر ہے. یہ پہلی قسم ہے جس میں آپ نے نصب پڑھا ہے. فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، مستثنی متصل ہو، الا کے بعد ہو، کلام موجب میں ہو، یہ پہلی صورت ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کان منصوباً، یہ چیز ہے تو اس کے اوپر نصب آئے گا. او منقطعاً، اگر منقطع ہو، منقطع کی اب 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کلام موجب کی اور دوسرا ہے کلام غیر موجب کی. تو پھر کیا ہوگا؟ کان منصوباً، اس کے اوپر نصب آئے گا. یہ جو کان منصوباً ہے نا، یہ حکم ہے، یہ سارا معطوف علی معطوف سے مل کر حکم آخر میں یہ والا لگے گا. او مقدم علی المستثنی منہ، یا مستثنی منہ پر مقدم ہو. اب مستثنی منہ پر مقدم ہو، یہ 2 صورتیں، نمبر 4 اور نمبر 5. پھر کیا ہوگا؟ مقدم علی المستثنی منہ کان منصوباً، تو تب بھی کیا ہوگا؟ اس کے اوپر نصب آئے گا. اب آگے حضرت نے خود مثالیں کچھ دی ہوئی ہیں. ما جاءنی الا زید احد، یہاں پہ مستثنی مقدم ہے مستثنی منہ پر. آگے دیکھیں، خلا کے بعد ہو، ادا کے بعد ہو، اکثر علماء کے نزدیک. او کانا، یا وہ ہو، کون وہ ہو؟ اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اسی مستثنی کی طرح لوٹ رہی ہے. مستثنی خلا کے بعد ہو، ادا کے بعد ہو، اکثر علماء کے نزدیک. جیسے جان القوم خلا زیدن منصوب ہے، جان القوم ادا زیدن منصوب ہے. وبعد ما خلا، ما ادا، لیسا اور لا یکون، ما خلا کے بعد ہو مستثنی، ما ادا کے بعد ہو، لیسا کے بعد ہو، لا یکون کے بعد ہو، تو تب بھی نصب آئے گا. جیسے جان القوم خلا زیدن، یہ تو حضرت نے یہ والی مثال ذکر کر دی. باقی جو ہے ما خلا، ما ادا، لیسا اور لا یکون، ان کی 4 مثالیں جو کہ میں آپ کو یہاں پہ تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو یہ پہلی صورت ہے نصب آنے کی، جو کہ اس کی کل 11 صورتیں بنتی ہیں. ساری 11 صورتیں ہم نے یہاں پہ تفصیل سے سمجھ لی ہیں. اس کے بعد جو باقی مستثنی کے اعراب کی 3 قسمیں اور ہیں اعراب کے اعتبار سے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مستثنی کے اعراب کی پہلی قسم پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر مستثنی کے اعراب کی باقی 3 قسمیں ہم پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَإِسْتِفْهَامٌ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالْبَدْلُ وَمَا قَبْلَهَا نَحْوُ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا وَإِلَّا زَيْدٌ. وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُهُ بِحَسْبِ الْعَوَامِلِ. تقول ما جاءني إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. وإن كان بعد غير وسوى وسوى وحاشا عند الأكثر كان مجرورا نحو جاءني القوم غير زيد وسوى زيد وسواء زيد وحاشا زيد. عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر مستثنی الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو،
اور کلام غیر موجب ہر وہ کلام ہے جس میں نفی ہو، نہیں ہو اور استفہام ہو، اور مستثنی منہ مذکور ہو تو جائز ہے اس میں دو صورتیں، ایک نصب اور دوسرا ماقبل سے بدل بنانا، جیسے کہ ما جانی احد الا زیدن و الا زیدن۔ اور اگر مستثنی مفرغ ہو بئی طور کے الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس کا اعراب عوامل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تقول جیسے کہ تو کہے گا ما جانی الا زیدن وما رأیت الا زیدن وما مررت الا بزیدین۔ اور اگر مستثنی غیرہ کے بعد ہو، سوا کے بعد ہو، سواء کے بعد ہو، حاشا کے بعد ہو تو اکثر علماء کے نزدیک مجرور ہوگا، جیسا کہ جان القوم غیر زیدن، سوا زیدن، سواء زیدن، حاشا زیدن۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ ایک صورت ایسی ہے، یعنی اعراب کے اعتبار سے جو دوسری صورت ہے اس میں آپ مستثنی کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مستثنی بناتے ہوئے، اور آپ اس میں مستثنی نہ بنائیں اس کو بلکہ ماقبل سے بدل بناتے ہوئے جو اعراب مبدل منہ کا ہو وہی اعراب بدل کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ صورت کون سی؟ پہلے میں صورت یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ ما جاءنی احد الا، اب یہ جو زید ہے، اب اس مثال میں سمجھے، پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ کلام موجب نہیں ہوگا بلکہ کلام غیر موجب ہوگا۔ کلام غیر موجب میں آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلے سبق کے اندر بھی آ چکا ہے، جس میں نفی ہوتی ہے یا اس میں نہیں ہوتا ہے یا اس میں استفہام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نفی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کلام غیر موجب ہے ایک بات۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مستثنی منہ بھی مذکور ہے، یہ دیکھیں مستثنی منہ احد مستثنی منہ ہے، یہ بھی مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور جو مستثنی ہے وہ الا کے بعد ہے۔ اس صورت کے اندر آپ اس کو زید کو مستثنی بناتے ہوئے اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن، اور آپ اس زید کو ماقبل جو احد ہے اس سے بدل بناتے ہوئے اس کے اوپر مبدل منہ والا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھ دیں زیدن، یہ دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں۔ تو یہی حضرت نے فرمایا ہے وَإِن كَانَ، اگر وہ ہو، کون ہو؟ اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مستثنی کی طرف لوٹ رہی ہے، الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو، دو چیزیں، والمستثنی منہ، یہ جو ہے نا اس کو آپ چھوڑ دیں، دیکھیں ذرا، الا فی کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ یہ جو وجہان ہے یہ اس یجوزو کا فاعل ہے، اور یہ جو فی ہی ہے یہ فی ہی لوٹ رہی ہے اس پوری صورت کی طرح جو پیچھے یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے بتا دی ہے۔ ایک نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، والبدل و ما قبلھا، اور اس کو ما قبل سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے، ما قبل منہ جو مبدل منہ ہے ما قبل میں، اس سے آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ مثال ہے ما جانی احد الا زیدن، زیدن پڑھیں گے تو مستثنی ہوگا، یا پھر الا زیدن پڑھیں گے تو پھر یہ ما قبل سے بدل بنے گا۔ ایک بات یہ آگے کلام غیر موجب کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تو یہ والا جو کلام ہے اس کا ما قبل کے ساتھ اور ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ کلام غیر موجب کیا ہوتا ہے؟ کل کلام، ہر ایسا کلام ہے جس میں نفی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا۔ یہ جو واو ہے یہ او کے معنی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ واو جمع کے معنی میں تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں، مطلب نفی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا پھر استفہام ہوتا ہے، یہاں پر بھی واو او کے معنی میں ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مستثنی مفرغ ہو، مفرغ کا مطلب فارغ کیا گیا ہو، یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے تو اس کو مستثنی منہ سے فارغ کر دیا گیا ہو، ایسے مستثنی کو مستثنی مفرغ کہتے ہیں جس کا مستثنی منہ مذکور نہ ہو۔ مستثنی مفرغ ہو، الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو۔ یہاں پہ بھی اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، بلکہ مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، مستثنی مفرغ ہے ما جاءنی الا زیدن، کیونکہ یہاں پہ اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ الا کے بعد ہے، الا کے بعد ہے، مستثنی مفرغ ہے، اور تیسری بات یہ کہ کلام غیر موجب ہے، شروع کے اندر ما نافیہ آ گیا ہے، تو اب اس کے اوپر اعراب کیا پڑھا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو اعراب آپ نے پڑھنا ہے وہ عامل کے اعتبار سے اعراب پڑھنا ہے۔ اب پیچھے جاء فعل ہے اور فعل یہاں پر تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، تو اس کے اوپر فاعل کا اعراب پڑھتے ہوئے اس کو آپ رفع دے دیں گے اور آپ پڑھیں گے ما جاءنی الا زیدن۔ دوسری مثال میں دیکھیں ما رأیت الا زیدن، اب زید ہے، مستثنی مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب میں ہے، تو یہاں پر عامل رأیت فعل ہے۔ اب رأیت فعل فاعل کا تقاضا نہیں کر رہا کیونکہ فاعل تو اس میں تو ضمیر پائی جا رہی ہے، یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو عامل تقاضا کر رہا ہے مفعول کا، تو لہذا زید کو اس کا مفعول بنا کے اس کے اوپر نصب پڑھ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے ما مررت الا بزیدین، یہاں پر بھی مستثنی مفرغ ہے کیونکہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب میں ہے، اور یہاں پر عامل ہے با حرف جر، اور یہ تقاضا کرتے ہیں اس کے اوپر جر کا، لہذا اس کے اوپر آپ جر پڑھ دیں گے۔ یہی حضرت نے فرمایا، اب عبارت دیکھ لیں وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا، اور اگر وہ مفرغ ہو،
کون مفرغ ہو؟ اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ مستثنا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر مستثنا مفرغ ہو بئی طور کے الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو، کان اعرابہ بحسب العوامل، تو اس کا اعراب، کس کا اعراب؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی مستثنا کی طرف لوٹ رہی ہے، مستثنا کا اعراب عامل کے حساب سے ہوگا۔ تقول تو کہے گا ما جانی الا زیدن، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن۔ اب اعراب کے اعتبار سے آخری چوتھی قسم ہے وہ کیا ہے کہ مستثنا آتا ہے غیرہ کے بعد، غیرہ یہ بھی حرف استثناء ہے، سوا کے بعد آتا ہے، سواء کے بعد آتا ہے، حاشا کے بعد آتا ہے۔ یہ جو چار حرف استثناء ہیں ان کے بعد اگر مستثنا آ جاتا ہے تو پھر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے جر پڑھنا ہے۔ یہ فرمایا وہ انکان بعد غیرہ سوا سوا حاشا، اکثر حضرات کے نزدیک مجرور ہوگا۔ مثالیں دیکھ لیں ساروں کی، جان القوم غیرہ زیدین، اب یہ دیکھیں زید مستثنا ہے جو کہ غیرہ حرف استثناء کے بعد آ گیا تو آپ نے اس کے اوپر جر پڑھا۔ یہ اسی طریقے سے جان القوم سوا زیدین، سوا کے بعد آ گیا آپ نے اس کے اوپر جر پڑھ دیا۔ جان القوم سوا زیدین، سوا کے بعد آ گیا آپ نے اس کے اوپر جر پڑھ دیا۔ جان القوم حاشا زیدین، حاشا کے بعد آ گیا تو آپ نے اس کے اوپر جر پڑھ دیا۔ تو یہاں تک مستثنا کے اعراب کی جو چار قسمیں ہیں وہ ہماری پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مزید بات ہے جو مستثنا سے تھوڑا سا تعلق رکھتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ دیکھیں اس سے پہلے مستثنا ہم نے پڑھ لیا تفصیل سے، مستثنا کا اعراب ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ ایک لفظ اس میں آتا ہے غیرہ، یہ کبھی تو استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی اصل وجہ استثناء کے لیے نہیں ہے، اسی غیرہ کے متعلق ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا تَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرُ زَيْدٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرَ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَةِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِثْنَاءِ كما أن لفظة إلا موضوعة للاستثناء وقد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي غير الله وكذلك قولك لا إله إلا الله۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ اور تو جان لے کہ غیرہ کا اعراب مستثنی کے اعراب کی طرح ہے الا کے ساتھ، جیسا کہ تو کہے گا جان القوم غیرہ زیدن غیرہ حمار وما جانی غیرہ زیدن القوم، اور ما جانی احد غیر زیدن غیر زیدن، ما جانی غیر زیدن ما رأیت غیر زیدن ما مررت بغیر زیدن۔ آگے فرمایا تو جان لے کہ لفظ غیرہ اس کی وضع کیا گیا اس کو صفت کے لیے اور کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ الا اس کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے اور یہ صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پہ جو اللہ ہے یہ غیر کے معنی میں ہے، اور اسی طرح تیرا قول ہے لا الہ الا اللہ۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں نا غیرہ کا اعراب بتا رہے ہیں۔ غیرہ یہ جو لفظ ہے اس کی اصل وجہ کس کے لیے ہوتی ہے وہ تو آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ نے کیا اعراب پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد، اس کے اوپر کیا اعراب پڑھنا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو مستثنی آتا ہے اس مستثنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب آپ نے غیرہ پر پڑھنا ہے، غیرہ کے بعد نہیں بلکہ غیرہ پر پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مستثنی اگر متصل ہو، اللہ کے بعد ہو، کلام موجب میں ہو تو پھر اس کے اوپر نصب آتا ہے، جیسے تھا نا جان القوم الا زیدن، تو وہاں پر دیکھیں مستثنی پر نصب آتا تھا۔ اگر یہاں پر ایسے ہی ہے، دیکھیں ایک کلام موجب ہے اور الا تو یہاں پر نہیں ہے، غیرہ ہے، اور مستثنی متصل ہے کیونکہ زید قوم کے اندر داخل ہے، تو یہاں پہ چونکہ زید پر نصب آنا تھا وہی نصب اب ہم غیر پر دیں گے اور ہم پڑھیں گے غیرہ زیدن۔ پھر اس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا اگر مستثنی منقطع ہو، کلام موجب ہو یا کلام غیر موجب ہو تو اس صورت میں بھی مستثنی پر نصب آتا ہے۔ یہاں پر دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے جان القوم غیرہ حمارن، وہاں پہ حمارن تھا، الا حمارن، حمارن پہ نصب آیا تھا مستثنی پہ، تو وہ مستثنی والا اعراب آپ نے غیرہ کو دینا ہے، غیرہ کے بعد والے کو نہیں دینا، کیونکہ غیرہ کے بعد جو آئے گا وہ تو جر آئے گا ہر صورت کے اندر، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ بھی اس کے اوپر جر دے دیا۔ یا اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں ما جاءنی غیر زیدن القوم، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ مستثنی اگر مستثنی منہ پر مقدم ہو اور کلام غیر موجب ہو تو پھر بھی مستثنی پر نصب آتا ہے۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو وہی اعراب نصب والا وہ ہم نے غیرہ کو دے دیا اور غیرہ کے اوپر ہم نے نصب پڑھا ہے۔ پھر ہم نے وہاں پر یہ بھی پڑھا تھا اگر کلام غیر موجب ہے اور مستثنی الا کے بعد ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے تو آپ اس کے اوپر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنی کی وجہ سے،
اور ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، کلام غیر موجب ہے اور یہاں پہ مستثنی منہ مذکور ہے احد، تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو جیسا کہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اس کے اوپر نصب پڑھ سکتے ہیں، وہی نصب آپ اس کے اوپر غیرہ پہ پڑھیں اور اب اس کو غیرہ زیدن پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو ماقبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو ماقبل سے بدل بناتے ہوئے اس کو غیرو زیدن پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیں کہ حضرت نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اگر مستثنی مفرغ ہو تو پھر اعراب جو ہے وہ عامل کے اعتبار سے آتا ہے کلام غیر موجب میں۔ یہاں پر وہی مثالیں ہیں، ما جاءنی غیر زیدن، کیونکہ یہاں پہ عامل تقاضا کر رہا ہے رفع کا، تو وہ رفع جو ہم نے مستثنی کو دینا تھا وہ رفع ہم نے غیرو کو دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر عامل تقاضا کر رہا ہے نصب کا، وہ نصب جو ہم نے مفعول ہونے کی وجہ سے مستثنی کو دینا تھا وہ ہم نے دے دیا ہے غیرہ کو۔ اسی طریقے سے یہاں پر عامل با حرف جر تقاضا کر رہا ہے جر کا، وہ جر جو ہم نے دینا تھا مستثنی کو وہ ہم نے دے دیا ہے غیر کو۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ ہے کہ جو اعراب آپ نے مستثنی پر پڑھنا ہوتا ہے وہ مستثنی جو الا کے ساتھ ہے وہی والا اعراب آپ لفظ غیرہ پر پڑھیں گے، غیرہ کے بعد نہیں، کیونکہ غیرہ کے بعد تو ہمیشہ جر ہی آئے گا۔ یہ تو بات ہوگی یہاں تک۔ اس کے بعد آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو لفظ غیر ہے انا لفظۃ غیرہ، اس کی جو اصل وضع ہے یہ صفت کے لیے ہے، ماقبل موصوف ہوتا ہے اور یہ اس کی صفت بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے، لیکن اصل جو اس کی وجہ وہ صفت کے لیے آتی ہے۔ جیسا کہ لفظ الا، اس کی اصل وضع تو ہے استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لفظ غیرہ جو ہے اس کی اصل وضع ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے استثناء کے لیے، جیسا کہ لفظ الا، یہ اس کی اصل وضع ہے استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھی صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اب آگے حضرت نے دو مثالیں دی ہیں، جن دو مثالوں کے اندر لفظ الا یہ استثناء کے لیے نہیں آ رہا بلکہ صفت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثالیں آپ دیکھ لیں، پہلی قرآن مجید کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو الا ہے یہ الا غیرہ کے معنی میں ہے، یہ الا یہاں پہ حرف استثناء نہیں ہے۔ کیوں حرف استثناء نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو استثناء مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو لفظ اللہ ہے یا تو یہ پھر یہ لازمی بات ہے یہ مستثنیٰ ہوگا، اور مستثنیٰ میں پھر آپ یہاں پر یہ سوال ہے کہ آیا یہ مستثنیٰ متصل ہے یا مستثنیٰ منقطع ہے۔ اگر تو آپ اس کو بناتے ہیں لفظ اللہ کو مستثنیٰ متصل، تو مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ منہ میں داخل اور شامل ہوتا ہے، تو پھر یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ماقبل جو آلیہ ہے اس میں داخل اور شامل ہوگا۔ حالانکہ لفظ اللہ وہ معبود حقیقی ہے اور ماقبل جو آلیہ ہے وہ معبودان باطلہ ہے، معبود حقیقی معبودان باطلہ میں داخل اور شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ مستثنیٰ متصل نہیں ہے، جب مستثنیٰ متصل نہیں ہے تو پھر مستثنیٰ منقطع ہوگا۔ تو دیکھیں مستثنیٰ منقطع بھی نہیں بن سکتا۔ مستثنیٰ منقطع کیوں نہیں بنتا؟ میں ایک مرتبہ دوبارہ تعریف دہراتا ہوں کہ مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ منہ کی ذات میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر لفظ اللہ لفظ آلیہ میں داخل اور شامل ہی نہیں ہوگا۔ تو جب داخل اور شامل ہی نہیں ہے تو پھر لفظ جو آلیہ معبودان باطلہ ہے اس کی نفی کس چیز کی؟ کیونکہ اس بات تو ہو رہا ہے معبود حق کا اور نفی ہو رہی ہے معبودان باطلہ کی، تو اس لیے خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ یہاں پہ جو اللہ ہے یہ استثناء کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، متصل ہو تب بھی خرابی لازم آتی ہے اور منقطع ہو تب بھی خرابی لازم آتی ہے۔ جب دونوں جگہ پر خرابی لازم آ رہی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پہ یہ غیرہ کے معنی میں ہے۔ یہ فرمایا اے غیر اللہ، اور اسی طریقے سے آپ کا یہ فرمانا لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی جو اللہ ہے یہ غیرہ کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ اس کو مستثنیٰ اگر آپ کو اللہ حرف استثناء کے معنی میں مراد لیتے ہیں تو لفظ اللہ یا تو متصل ہوگا تب بھی درست نہیں ہے، منقطع ہوگا تب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر منقطع مانتے ہیں تو منقطع ماننے سے یہ ہوگا کہ لفظ اللہ کا اس بات ہو رہا ہے، معبود برحق کا اس بات ہو رہا ہے، لیکن جو معبودان باطلہ ہے اس کی نفی نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے خلاصہ سارے سبق کا یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو اللہ ہے یہ غیرہ کے معنی کے اندر ہے۔ ایک چیز رہ گئی ترکیب، وہ ترکیب بھی یہاں پر دیکھ لیں کیونکہ آیت ہے اس کی ترکیب بھی ضروری ہوتی ہے۔ لو یہ حرف شرط ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے۔ اچھا اس میں یہ دیکھیں فیہما، یہ جو ہے نا اس کو آپ اس کا اسم نہیں بنا سکتے کیونکہ والی بات پہلے گزر چکی ہے، جو جار مجرور ہے یہ ظرف ہوتا ہے اور ظرف کبھی بھی اسم نہیں بنتا، یہ خبر ہی بنتی ہے، تو لہذا یہ ظرف مستقر کے متعلق ہو کر یہ کانا کی بنے گی خبر مقدم، اور یہ جو آلیہ ہے یہ بنے گا موصوف، اور یہ اللہ غیرہ کے معنی میں ہوگا، غیرہ مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کانا کا اسم، اور فیہما اس کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اور لفظتا یہ بنے گا اس کی جزا۔ اسی طرح آپ اس جملے کی ترکیب دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا یہ نفی جنس کا ہے، اور الہ یہ بنے گا موصوف، اور یہ الا غیرہ کے معنی میں لفظ اللہ یہ بنے گا اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم بنے گا، اور اس کی جو خبر ہے موجودن وہ محذوف ہوگی، تو لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہماری اس کی ترکیب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوبات کی اقسام، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 منصوب پڑھیں گے جن کے اوپر نصب آتا ہے، ان میں سے پہلا منصوب ہے کانا کی خبر، دوسرا منصوب ہے انا کا اسم۔ عبارت دیکھ لیں، فصل خبر کانا واخواتیہا هو المسند بعد دخولیہا نحو کانا زید قائما وحکمہ کحکم خبر المبتدأ الا انہ یجوز تقدیمہ علی اسمائہا مع کونہ معرفۃ بخلاف خبر المبتدأ نحو کان القائم زید۔ اگلی فصل دیکھ لیں، اسم ان واخواتیہا هو المسند الیہ بعد دخولیہا نحو ان زیدا قائم۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ کانا زید قائما، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، مگر یہ کہ جائز ہے اس کے اسم پر مقدم کرنا خبر کو، باوجود اس کے کہ یہ معرفہ ہو، بخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسے کہ کان القائم زید۔ اگلی فصل دیکھیں، ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ ان زیدا قائم۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بات چل رہی ہے منصوبات کی، تو یہاں پر 2 منصوبات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک منصوبات ہے اس میں کانا کی خبر، کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ کانا فعل ناقص ہے، اس کی جتنی اخوات ہیں، کانا سارا زلہ باتا اسبہ امسا ازہا زلہ باتا راہا وغیرہ وغیرہ، ان ساروں کی جو خبر ہے اس کے اوپر بھی نصب آتا ہے، کیونکہ ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن ان کی جو خبر ہے، ایک بات یہاں پر اور بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، یعنی اس کے ساتھ جو دیگر ہیں کانا کی، ان کی اور ان کی ساروں کی خبر مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ کانا زید قائما، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے۔ کس کا حکم؟ یہ جو کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے، اس کے احکامات وہی ہیں جو آپ نے مبتدا کی خبر کے احکامات پڑھ لیے ہیں، وہ ساری تفصیل آپ یہاں پر بھی جاری کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے وہاں پر پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی وہی ہوگی کہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ خبر جملہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی جو خبر ہے یہ بھی جملہ ہو سکتی ہے، جملہ اس میں بھی ہو سکتی ہے، جملہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے وغیرہ ذالک۔ ساری تفصیل وہی ہے جو وہاں پر آپ مبتدا کی خبر کے احکام پڑھ چکے ہیں۔ البتہ ایک حکم ایسا ہے جس میں فرق ہے، وہ حکم کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی جو خبر ہے وہ خبر مبتدا پر مقدم کرنا یہ جائز ہے، یہاں پر بھی جائز ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا معرفہ ہو اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس صورت میں آپ خبر کو مبتدا پر مقدم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مقدم کر سکتے؟ اس لیے کہ جب آپ مقدم کریں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خبر کون سی ہے اور مبتدا کون سا ہے۔ تو وہاں پر چونکہ ایک اشتباہ کا خطرہ تھا، اس لیے خبر اور مبتدا دونوں معرفہ ہوں تو خبر مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ اشتباہ کا خطرہ یہاں پر نہیں ہے۔ کیوں خطرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر فرق پتہ چل جائے گا اعراب کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے فرق پتہ چل جائے گا کانا کے ذریعے سے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر چونکہ خطرہ نہیں ہے، التباس کا خدشہ نہیں ہے، اس لیے اس کی خبر اس کے اسم پر باوجود اس کے کہ دونوں معرفہ ہوں مقدم ہو سکتے ہیں۔ یہ فرمایا وحکمہ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ کانا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم۔ یہ خبر کی طرح لوٹ رہی ہے، جیسا کہ مبتدا کی خبر ہے اسی کے حکم کی طرح ہے، مگر یہ کہ جائز ہے مقدم کرنا اس کے اسماء پر۔ کس کو مقدم کرنا جائز ہے؟ اس کی خبر کو، کانا اور اس کے اخوات کی خبر کو اس کے اسماء پر، یعنی ان کانا اور اس کے اخوات کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، مع کونہ، باوجود اس کے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس خبر کی طرف، باوجود اس خبر کے معرفہ ہونے کے، بخلاف مبتدا کی خبر کے، جیسا کہ کان القائم زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں قائم یہ معرفہ ہے الف لام داخل ہونے کی وجہ سے، اور زید یہ بھی معرفہ ہے، لیکن یہاں پر جو خبر ہے یہ اس کے اسم کے اوپر مقدم کی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک تو بات ہے کان اور اس کے اخوات کی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں ان اور اس کا اخوات کا اسم۔ ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے کان اور اس کے اخوات سے۔ وہاں پہ خبر منصوب ہوتی ہے، یہاں پر اسم منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مسند ہوتی ہے، یہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا ان اور اس کے اخوات، ان اور اس کے اخوات کون سی ہیں؟ انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ،
یہ باقی ساری اس کی اخوات ہیں، ان ساروں کا حکم ایک ہی ہے، ان کا اسم اس کے اوپر نصب آتا ہے، ان کی خبر اس کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو یہ فرمایا ان اور اس کے اخوات کا اسم یہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدن قائم، یہاں پہ دیکھیں زیدن پر نصب ہے جو کہ یہ ان کے اسم ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے یہ دو منصوبات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لائے نفی جنس کا منصوب پڑھیں گے جس کے اوپر نصب آتا ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فصل المنصوب بلا التی لنفی الجنس هو المسند الیہ بعد دخولها یلیہ نکرۃ مضافۃ نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابہا لها نحو لا 20 درہما فی الکیس فإن كان بعد لا نکرۃ مفردۃ تبنى على الفتح نحو لا رجل فی الدار وإن كان معرفۃ او نکرۃ مفصولا بینہ وبین لا كان مرفوعا وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَا اسْمٍ آخَرَ تَقُولُ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ وَلَا فِيهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ۔ یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ لا، وہ لا جو کہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کا منصوب یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے داخل ہونے کے بعد اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے نکرہ مضاف، جیسا کہ لا غلام رجل فی الدار، یا مضاف کے مشابہ ہوتا ہے جیسا کہ لا 20 درہما فی الکیس۔ اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا جیسے لا رجل فی الدار، اور اگر لا کے بعد معرفہ ہو یا نکرہ ہو، ایسا نکرہ کہ جس لا میں اور اس نکرہ کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہو تو وہ مرفوع ہوگا، اور لا کا تکرار لانا واجب ہوگا ایک دوسرے نام کے ساتھ، جیسے کہ لا زید فی الدار ولا عمر اور لا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں جو سب سے پہلی بات ہے، جیسا کہ میں نے اس باب کے شروع کے اندر بھی کہی تھی کہ یہاں پہ لا التی لنفی الجنس، اس کا اسم نہیں کہا جس طریقے سے ہم نے انا اور اس کے اخوات کے اسم کہا تھا، بلکہ یہاں پہ منصوب کہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ کسی حالت میں منصوب ہوتا ہے، کسی حالت میں منصوب نہیں ہوتا۔ جیسے منصوب نہیں ہوتا وہ آگے آ کے مثالیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا کہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا کہ لائے نفی جنس کا منصوب، یعنی وہ صورت جس میں لائے نفی جنس کے اوپر نصب آ رہا ہے، صرف وہی ہماری یہاں پر غرض ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کہ آپ اس سے پہلے ان اور اس کے اخوات کے اندر یہ والی بات پڑھ چکے ہیں، کانا اور اس کے اخوات کے اندر یہ والی بات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا کہ جو لائے نفی جنس کا منصوب ہے، لائے نفی جنس داخل ہونے کے بعد یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس لا کی طرف، اس کے داخل ہونے کے بعد منصوب ہوتا ہے۔ اب منصوب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائطیں پائی جائیں گی تب منصوب ہوگا۔ اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ یلیہ نکرۃ مضافۃ، کہ وہ جو لا ہے اس لا کے ساتھ نکرہ مضاف ملا ہوا ہو۔ مثال دیکھ لیں، لا غلام رجل، اب یہ دیکھیں لائے نفی جنس ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے غلام۔ اب یہ غلام نکرہ بھی ہے کیونکہ معرفہ تو نہیں ہے نا، غلام نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ رجل کی طرف مضاف بھی ہے، تو اس وقت اس کے اوپر نصب آئے گا، تو اس لیے اس کو پڑھا جائے گا لا غلام رجل فی الدار۔ یہ فرمایا یلیہ، یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ یلیہ یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ یہ ہے نکرۃ مضافۃ، یہ یلیہ کا فاعل ہے، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس لائے نفی جنس کی طرح لوٹ رہی ہے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ نکرہ مضاف ملا ہوا ہو، جیسے لا غلام رجل فی الدار، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ نکرہ مضاف نہیں ہے لیکن مشابہ مضاف ہے۔ مشابہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ جیسے 20۔ دیکھیں جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے بغیر اس کا معنی نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، اس کا معنی تبھی سمجھ میں آتا ہے جب اس کے ساتھ مضاف الیہ ملتا ہے۔ تو یہ جو 20 ہے یہ ممیز ہے، تو ممیز بھی تمیز کے بغیر نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے، ممیز کا معنی بھی تبھی سمجھ آتا ہے جب اس کے ساتھ تمیز ملتی ہے، تو اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہا۔ تو یہ فرمایا او مشابہ لہا، یا مشابہ ہو اس کے، کون مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو؟ یہ جو کہا نا کہ اس کے ساتھ جو لفظ ملا ہوا ہے لائے نفی جنس کے ساتھ وہ مشابہ ہو، لہا اس کے مشابہ ہو، کس کے مشابہ ہو؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مضاف کی طرف، اس مضاف کے مشابہ ہو، جیسے کہ لا 20 درہما فی الکیس۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو 20 ہے یہ مضاف نہیں ہے لیکن یہ مشابہ مضاف ہے، اس کی مشابہت ہے، کیونکہ ممیز کا معنی بھی تبھی سمجھ نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ تمیز ذکر نہ کریں۔ تو دیکھیں اس صورت میں بھی اس کے اوپر نصب آئے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ 2 صورتوں میں نصب آئے گا۔ نمبر 1 لائے نفی جنس کے ساتھ مضاف ملا ہوا ہو جو کہ نکرہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مشابہ مضاف اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
اب اس کے بعد اگلی صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر نصب نہیں آتا بلکہ اس کے اوپر کچھ اور اعراب آتا ہے. ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے ساتھ نکرہ تو ہے لیکن مضاف نہیں ہے بلکہ مفرد نکرہ ہے. اس صورت میں آپ نے اس کے اوپر کیا اعراب پڑھنا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ نے اس کے اوپر فتح پڑھنا ہے مبنی ہونے کی وجہ سے. آپ نے اس وقت اس کو اسم نہیں بنانا، مورب نہیں بنانا اس کو، اور اس کے اوپر جو نصب نہیں آپ نے پڑھنا. تو یہ فرمایا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہے یعنی مضاف نہیں ہے، تبنا علی الفتح، تو پھر وہ مبنی بر فتح ہوگا. کون مبنی بر فتح ہوگا؟ یہ جو تبنا ہے اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، نائب فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس نکرہ مفردہ کی طرف. وہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہوگا. جیسا کہ لا رجل فی الدار، اب یہ جو رجل ہے یہ اسم ہے، نکرہ ہے، مضاف نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مبنی بر فتح پڑھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرے اعراب حضرت نے یہ بتایا کہ اگر لا کے بعد جو اسم ہے وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر آپ نے اس وقت اس پر رفع پڑھنا ہے اور آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور لا کے ساتھ. اس کی مثال دیکھ لیں، لا زید فی الدار ولا عمر. اب اس میں دیکھیں یہ جو لا ہے، لا کے بعد جو زید ہے یہ نکرہ نہیں بلکہ معرفہ ہے. تو اس صورت میں آپ نے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے لا زیدن اور مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور اسم کے ساتھ. دیکھیں یہ جو لا ہے جیسے یہ اس اسم کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ اسی جملے کے اندر یہی والا لا اس اسم کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، اس کو چھوڑ دیں یہاں سے. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَانَ مَرْفُوعًا، اگر اس کے بعد والا اسم معرفہ ہو تو پھر وہ مرفوع ہوگا. وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور لا کو مقرر لانا واجب ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. نمبر 1. اب دوسرا حضرت نے یہ فرمایا او نکرۃ مفصولا بینہ و بین لا، یہ ایک چوتھی صورت ہے. یہ چوتھی صورت یہ ہے کہ لا کے بعد نکرہ تو ہے لیکن نکرہ ایسے ہے کہ لا اور اس نکرہ کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ آ گیا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نے اس اسم کے اوپر رفع پڑھنا ہے اور لا کا آپ نے تکرار کرنا ہے. مثال دیکھ لیں، لا فیہا رجل ولا امرأۃ. اب یہ لا نفی جنس ہے اور رجل یہ اس کا اسم ہے اور یہ دیکھیں نکرہ ہے، لیکن اس لا میں اور رجل میں فیہا کا فاصلہ آ گیا. تو اس صورت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس صورت میں بھی اس کے اوپر رفع پڑھنا ہے اور آپ نے اس لا کا تکرار کرنا ہے ایک اور لا کے ساتھ. تو یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا، اور اگر لا کے بعد اسم نکرہ ہو، مفصولاً فاصلہ لایا گیا ہو، بینہو اس کے درمیان اور لا کے درمیان. کس کے درمیان؟ یہ جو بینہو میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس نکرہ کی طرف، اس نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہو، کان مرفون، تو وہ مرفوع ہوگا. کون مرفوع ہوگا؟ وہ اسم مرفوع ہوگا، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ رجل مرفوع نظر آ رہا ہے. وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور لا کو مقرر لانا واجب ہوگا ایک اور اسم کے ساتھ. تو خلاصہ یہ ہے کہ لا کا جو تکرار ہے وہ معرفہ ہونے کی صورت میں بھی ہے اور نکرہ مفصولہ ہونے کی صورت میں بھی ذکر کیا جائے گا. تو یہ سبق ہے یہاں پہ جس میں آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم بعض صورتوں کے اندر منصوب ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر مرفوع ہوتا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اس کی اعراب کی جو 5 صورتیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید. دیکھیں سبق نمبر 21 کے اندر ہم نے لا نفی جنس کے متعلق مکمل تفصیل پڑھ لی ہے. سبق نمبر 22 کے اندر ایک ترکیب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک جملہ ہے، اس کو 5 مختلف طریقوں سے ترکیب اس کی گئی ہے. وہ چونکہ یہاں پر بھی لا نفی جنس ہے تو اسی لیے اسی کی مناسبت سے ہم یہاں پہ اس کی 5 ترکیبیں تفصیل سے پڑھ لیں گے. آپ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 5 أَوْجُهٍ فتحهما ورفعهما وفتح الأول ونصب الثاني وفتح الأول ورفع الثاني ورفع الأول وفتح الثاني. یہ عبارت ہے، ترجمہ دیکھ لیں. فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی مثل میں 5 صورتیں جائز ہیں. نمبر 1 دونوں کا فتح، نمبر 2 دونوں کا رفع، نمبر 3 پہلے کا فتح دوسرے کا نصب، نمبر 4 پہلے کا فتح دوسرے کا رفع، اور نمبر 5 ہے پہلے کا رفع اور دوسرے کا فتح. یہ 5 ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا. اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ہر ایسی ترکیب جس میں لا نفی جنس ہو اور اس کا تکرار ہو، یعنی 2 مرتبہ ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے یہ لا 1 مرتبہ ہے اور یہ لا 2 مرتبہ ہے. ہر ایسی ترکیب یا ہر ایسا جملہ جس میں لا نفی جنس کا تکرار ہو اور لا نفی جنس کے بعد نکرہ مفرد ہو، جیسے کہ آپ دیکھیں حول یہ نکرہ ہے اور مفرد ہے، یہاں پہ بھی ہول نکرہ ہے اور مفرد ہے، یعنی مضاف نہ ہو، مشابہ مضاف نہ ہو. تو ایسی صورتوں میں اس کو کل 5 طریقوں سے پڑھا گیا ہے اور اس میں فاصلہ بھی نہ ہو.
لا نفی جنس اور اسم کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو. دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کا فاصلہ موجود نہیں ہے. اس کو 5 طریقوں سے پڑھا گیا ہے. 5 مختلف ترکیبیں ہیں. وہ کون کون سی ترکیبیں ہیں؟ پہلی ترکیب یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ پر فتح پڑھیں، لا حول ولا قوۃ، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں جگہ پر رفع پڑھیں. بہرحال یہ 5 ترکیبیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری ترکیبیں ہم یہاں پر حل کریں گے. اب یہاں پہ آپ پہلی ترکیب دیکھ لیں. دیکھیں جو پہلی ترکیب ہے یہ ترکیب ہے دونوں پر آپ نے فتح پڑھنا ہے، اور یہ والی بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفرد ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ نکرہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، لہذا یہ مبنی پر فتح ہوگا. اور یہ بھی اسی طریقے سے نکرہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے، لہذا یہ مبنی پر فتح ہوگا. اب آپ نے جو اس کی ترکیب کرنی ہے، ترکیب آپ نے اس کی 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں کہ آپ دونوں جگہ پر ایک ہی خبر نکال لیں، یہ بھی درست ہے. اور ایک ترکیب آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ دونوں جگہ پر آپ الگ الگ خبر نکال لیں، یہ بھی درست ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو ہے نا لا حول، اب حول بچنا یہ اصل میں ہوتا ہے معصیت سے، تو یہاں پہ عن المعصیتی یہ محذوف ہے. اور اسی طریقے سے جو طاقت ہے، طاقت سے مراد ہے طاعت، نیکی کے اوپر طاقت، تو یہاں پر الگ طاعتی یہ محذوف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خبر ہے، اگر دونوں کی آپ ایک ہی خبر نکالتے ہیں تو خبر ان کی یہ نکلے گی ثابتانی باحد الا باللہ. اب اس میں آپ نے ترکیب اس طریقے سے کرنی ہے کہ لا حول یہ لا نفی جنس ہے اور حول یہ مصدر ہے، اور یہ ان حرف جر معصیت مجرور، جار مجرور مل کر یہ مصدر کے متعلق ہوگا، کیونکہ مصدر بھی یہ شبہ فعل ہوتا ہے. تو مصدر شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لا نفی جنس کا بن جائے گا اسم. اسی طریقے سے واو عاطفہ ہوگا تو واو عاطفہ کی وجہ سے سارا بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف. لا قوت یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوگا، قوت یہ ہے مصدر، اور الگ طاعتی جار مجرور مل کر یہ اسی قوت مصدر کے متعلق ہوگا. تو قوت مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لا نفی جنس کا اسم. پھر یہ لا نفی جنس کا اسم لا حول کے اوپر اس کے اوپر عطف ہو جائے گا، تو لا حول یہ معطوف علیہ اور لا قوت یہ معطوف علیہ معطوف بن جائے گا. اب اس کے بعد ان کی جو خبر ہے، ان دونوں کی خبر وہ ایک ہی ہے مشترکہ، وہ خبر ہے ثابتانی. اب اس کی ترکیب کیسے ہوگا؟ ثابتانی یہ شبہ فعل ہے اور اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر احد مستثنی منہ الا حرف استثناء، با حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ مستثنی بنے گا. مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ متعلق ہوگا ثابتانی شبہ فعل کے، اور ثابتانی شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو پیچھے ہم نے لا نفی جنس کا اسم بنایا تھا دونوں جگہ پر، یہ اس کی خبر بن جائے گا. تو اس طریقے سے آپ ان دونوں جملوں کی، لا حول کی بھی اور لا قوت کی بھی، ایک ہی خبر آپ اس کی معذوف نکال سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ان دونوں کی الگ الگ خبر بھی نکال سکتے ہیں. الگ الگ خبر کیسے ہوگا کہ آپ جو لا حول ہے اس کو آپ الگ کر لیں اور لا قوت ہے اس کو بھی آپ الگ کر لیں. کیسے؟ لا حول عن المعصیۃ ثابت باحد الا باللہ. اب یہاں پر بھی بالکل ویسی ہوگی ترکیب آسان ہے. لا نفی جنس ہے، حول یہ مصدر ہے، اور عن المعصیۃ جار مجرور مل کر اسی مصدر کے متعلق ہوگا. تو مصدر حول اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر لا نفی جنس کا اسم بنے گا، اور یہ ثابت باحد الا باللہ یہ اسی لا نفی جنس کی خبر بن جائے گا. ثابت یہ شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر احد مستثنی منہ الا حرف استثناء باللہ جار مجرور مل کر مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا. تو ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ لا نفی جنس کی خبر بن جائے گا. لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، بالکل ایسے ہی جیسے لا حول عن المعصیۃ ثابت باحد الا باللہ ہے. لا قوت کا بھی آپ اسی طریقے سے نکال سکتے ہیں، بس آپ اس میں حولہ کے بجائے قوت کر دیں، اور عن المعصیۃ کے بجائے آپ کیا کر دیں علی الطاعۃ، لا قوت علی الطاعۃ ثابت باحد الا باللہ. تو اب یہ دونوں جملہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ بھی آسان ہے. اللہ تعالی جار مجرور مل کر قوہ کے متعلق کر دیں گے، اور قوہ یہ پورا جملہ ہو کر لا نفی جنس کا اسم بن جائے گا، اور ثابت باحد الا باللہ یہ ساری ترکیب ویسے ہی ہے. تو یہ ثابت یہ اپنے سارے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر بن جائے گا. لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو یہ پہلی ترکیب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی. اس ترکیب کے اندر ہم نے لا نفی جنس کا اسم بنایا ہے، اور اسم جب مفرد ہو، نکرہ ہو، تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. تو یہی حضرت نے فرمایا کہ 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے فتحہما، دونوں کا فتح پڑھنا، یہ آپ نے سمجھ لیا ہے. اب ہم آگے چلیں گے دونوں کا رفع پڑھنا. دوسری ترکیب میں حضرت نے فرمایا دونوں جگہ پر آپ رفع پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں. اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ لا کو زائدہ قرار دیں اور ان دونوں کو آپ رفع پڑھیں مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور ان کی خبر آپ اسی طریقے سے ثابت واحد کی صورت میں آپ اکیلی خبر نکال لیں، یا آپ ان دونوں کی اکٹھے ملا کے ثابتانی خبر نکال سکتے ہیں. ترکیب دیکھ لیتے ہیں اس کی. لا حول عن المعصیۃ
वला कुव्वतुन अला ताअति साबितानी बिअहदिन इल्ला बिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए साबितानी, ये जो दोनों की खबर है वो मैंने एक ही निकाल दी है। कैसे? ला नफी जिन्स का है, हाउलुन, बल्कि ला नफी जिन्स तो नहीं बनाना है क्योंकि हमने जायदा बनाना है, ये ला जायदा है। हाउलुन ये मस्दर है, अनिल मासियती ये हाउलुन के मुतालिक हो जाएगा, और ये हाउल मस्दर अपने मुतालिक से मिलकर जुमला होकर मातूफ अले। इसी तरीके से कुव्वतुन अला ताअति ये भी जुमला होकर मातूफ, तो मातूफ अले मातूफ से मिलकर मुब्तदा, और साबितानी बिअहदिन इल्ला बिल्लाह ये पूरा जुमला इसकी खबर बन जाएगा। बा हर्फ जर अहद मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हर्फ इस्तिस्ना बिल्ला मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर बाजार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर साबितानी के मुतालिक, और साबितानी जुमला अपने मुतालिक और फाइल से मिलकर फिर ये पीछे जो हमने मुब्तदा बनाई है उसकी खबर बन जाएगा। ये इस वक्त है जब इन दोनों की आपने एक ही खबर बनाई है, और आप इन दोनों की अलग अलग खबर भी बना सकते हैं। वो कैसे होगा? ला हौला अनिल मासियति साबितुन बिअहदिन इल्ला बिल्लाह वला कुव्वता अला ताअति साबितुन बिअहदिन इल्ला बिल्लाह। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अनिल मासियती जार मजरूर मिलकर इससे हौल मस्दर के मुतालिक होगा, हौल मस्दर अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला होकर मुब्तदा, और साबितुन बिअहदिन इल्ला बिल्लाह ये पूरा जुमला इस मुब्तदा की खबर बन जाएगा। और कुव्वतुन अला ताअति साबितुन बिअहदिन इल्ला बिल्लाह ये भी बिल्कुल इसी तरीके से खबर बनेगा। तो ये दूसरी है तरकीब की सूरत जिसमें आपने दोनों के ऊपर रफा पढ़ना है। देखिए तरकीब के एतबार से जो तीसरी हैसियत हजरत ने फरमाई है वो फरमाई है कि पहले के ऊपर आप फतह पढ़े यानी हाउल के ऊपर ला हौला, और दूसरे के ऊपर आप नसब पढ़े ला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। इसकी क्या वजह है? देखिए हाउल के ऊपर जो आपने फतह पढ़ना है वो तो बहुत आसान बात है, वो हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं कि जब लाए नफी जिन्स का इसम मुफरद हो, नकरा हो, तो वो मबनी बर फतह होता है। तो इसके ऊपर जो फतह आएगा ना वो तो मबनी बर फतह होने की वजह से है। और ये जो कुव्वा है इसके ऊपर जो नसब आएगा, इसके ऊपर नसब इसलिए नहीं आएगा कि ये मबनी बर फतह और लाए नफी जिन्स है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये जो दूसरा ला है ये ला जायदा है, ये दूसरा ला जायदा है, और जो कुव्वतन है इसका अतफ है हाउल के लफ्ज के ऊपर, और हौल लफ्जों के एतबार से अगर आप देखें तो वो मंसूब है। बाकी वो मंसूब होने के बाद मबनी बर जो फतह है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो एक लाए नफी जिन्स का इसम होने की वजह से वो मबनी बर फतह हो रहा है। ये तो लाए नफी जिन्स का इसम नहीं है बल्कि इसका अतफ सिर्फ और सिर्फ उसके लफ्जों के ऊपर है, तो इसके लफ्जों पर अतफ होने की वजह से इसके ऊपर नसब आएगा, और आप इसको पढ़ेंगे कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। बाकी इसकी जो तरकीब है वो तरकीब बहुत आसान है, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुकी है। हौला अनिल मासियती, अनिल मासियती ये हौल के मुतालिक हो जाएगा, और हौल अपने मुतालिक और फाइल से मिलकर जुमला होकर मातूफ अले वो आतफा है, ला जायदा है, और ये जो कुव्वतन अला ताअति ये पूरा जुमला होकर इसके ऊपर अतफ हो जाएगा, मातूफ अले मातूफ से मिलकर लाए नफी जिन्स का इसम बन जाएगा, और ये जो साबितानी बिअहदिन इल्ला बिल्लाह है ये पूरा जुमला होकर लाए नफी जिन्स की खबर बन जाएगा। एक तो ये वाला तरीका है, इस तरीके से भी दुरुस्त है, और अगर आप इन दोनों की अलग अलग तरकीब करना चाहते हैं तो वो वाली तरकीब भी पहले गुजर चुकी है। तो ये तो तीसरी सूरत है, पहले का फतह और दूसरे का नसब। चौथी तरकीब देख लें। चौथी तरकीब में हजरत ने फरमाया है फतह अव्वल रफ़ सानी, यानी ये जो पहला है इसके ऊपर आप फतह पढ़ें ला हौला, और जो दूसरा है इसके ऊपर आप रफ़ा पढ़ें कुव्वतुन। तो इस सूरत में भी आप दोनों की अलग अलग खबर भी निकाल सकते हैं और दोनों की आप एक खबर भी निकाल सकते हैं। अलबत्ता इसमें तरकीब में वाक़या क्या होंगे वो समझ लें। देखिए ला हौला ये तो बहुत आसान है, लाए नफ़ी जिन्स है, और लाए नफ़ी जिन्स का इसम जो इसम मुफरद है नकरा है, और नकरा मुफरद हो तो मबनी बर फतह होता है, तो इसके ऊपर जो फतह आएगा वो तो मबनी बर फतह होने की वजह से है। बाकी जो कुव्वतुन इसके ऊपर रफ़ा आया इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए ये जो कुव्वतुन के ऊपर आपने रफ़ा पढ़ना है वो आपने रफ़ा इसलिए पढ़ना है कि पहली बात तो ये कि ये जो दूसरा ला है ये होगा जायदा, दूसरा ला जायदा होगा, और जो कुव्वतुन है इसका अतफ होगा हौल के महल पर, ये जो हौल है इसके महल पर अतफ होगा, और महल के एतबार से अगर बात की जाए तो महलन ये मरफू होता है, लफ्ज़ों के एतबार से अगरचे मबनी बर फतह है लेकिन महल के एतबार से चूंकि ये मुब्तदा की जगह पर होता है इसलिए अपने महलन ये मरफू होता है। तो जब हम इसका अतफ उसके महल के ऊपर डालेंगे तो हम इस कुव्वतुन के ऊपर भी रफ़ा पढ़ सकते हैं। तो इस सूरत में आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वतुन अला ताअति साबितानी बिअहदिन इल्ला बिल्लाह। बाकी जो तरकीब है तरकीब बहुत आसान है। तरकीब में जिस तरीके से आपने पहले आपने इसका अतफ डाला था उसके ऊपर हौल के ऊपर, यहाँ पर भी आप उसी तरीके से अतफ डालेंगे, और जैसे आपने यहाँ पर साबितानी बिअहदिन दोनों की एक ही आपने खबर निकाल दी है, आप इन दोनों की अलग अलग खबर भी निकाल सकते हैं। साबितुन करके आप इसकी हौल की अलग खबर निकालें और इसी तरीके से कुव्वतुन की आप अलग खबर निकालें। अब आखिरी सूरत रह गई है, वो आखिरी सूरत क्या है? रफ़े अव्वल फतह सानी। इसको भी थोड़ा सा देख ले। देखिए जो रफ़े अव्वल फतह सानी है इसमें ये जो ला हौला इसके ऊपर जो आपने रफ़ा पढ़ना है वो आप इसको पढ़ेंगे ला हौलुन, और दूसरे को आपने पढ़ना है वला कुव्वता।
اس صورت میں پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ آپ نے ان دونوں کی ایک خبر نہیں نکالنی، ان دونوں کی آپ نے الگ الگ خبر نکالنی ہے۔ وہ کیوں الگ الگ خبر نکالنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس صورت میں جو آپ نے حول کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے، اس میں آپ نے جو لا ہے اس کو آپ مشابہ بلیسا بنانا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا افعال ناقصہ، اس کا جو اسم ہے کانا سارا زلہ باتا اسبا، جتنے بھی 17-18 جو افعال ناقصہ ہیں ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ لا لیسا کے مشابہ ہوگا اس لیے اس وقت اس کے اوپر رفع پڑھا جائے گا۔ لا حول عن المعصیتی، اس وقت جو اس کی خبر ہے وہ خبر آپ محذوف نکالیں، ثابتاً بأحد الا باللہ۔ اب اس صورت میں ثابتن نہیں پڑھنا، ثابتن اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ لائے نفی جنس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر باقی ویسے ہی ہے، احد مستثنی منو الا حرف استثناء باللہ مستثنی، تو مستثنی منو اپنے مستثنی سے مل کر یہ ثابتن کے متعلق ہو جائے گا، ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ جو لائے نفی جنس کی، بلکہ لائے نفی جنس تو نہیں ہے، لا مشابہ بلیسا ہے، اس کی خبر بنے گا لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ تو ہو جائے گا لا حول عن المعصیتی کی بات۔ باقی جو لا قوت الا باللہ اس کی جو ترکیب ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی، وہ ترکیب وہی آسان ہے۔ اس وقت آپ جو لا قوت ہے اس میں آپ قوت کو بنائیں لائے نفی جنس کا اسم، تو چونکہ یہ واحد ہے اور نکرہ ہے، مفرد ہے، نکرہ مفرد ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، اس لیے اب اس کی علیحدہ سے ترکیب کر لیں گے، لا قوت علی الطاعۃ ثابت بأحد الا باللہ۔ باقی ترکیب ساری میں نے کی ہوئی ہے، علی الطاعۃ جار مجرور مل کر قوت شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم ہوگا، اور ثابت بأحد یہ پورا جملہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر بن جائے گا۔ تو اس طرح آپ یہ والی ترکیب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں، یہ جو پانچویں ترکیب ہے یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ جو لا لیسا کے مشابہ ہو یہ ایک ضعیف قول ہے، اس لیے اس ترکیب کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ صحیح جو ترکیب ہے، جو مشہور ترکیب ہے وہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال یہ 5 صورتیں ہیں، ان میں سے ہر کی الگ الگ ترکیب ہے جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر کور کر لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے کہ اس صورت میں کب نصب آئے گا اور کب نصب نہیں آئے گا۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وقد یحذف اسم لا لقرینۃ نحو لا علیک ای لا باس علیک۔ فصل خبر ما ولا المشبہتین بلیسا هو المسند بعد دخولہما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا، وان وقع الخبر بعد الا نحو ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم نحو ما قائم زید، او زیدت ان بعد ما نحو ما ان زید قائم، باطل العمل کما رأیت فی الامثلۃ۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی لا کے اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے، جیسے کہ لا علیکا ای لا باس علیکا۔ آگے دیکھیں، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں ان کی خبر یہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کہ ما زید قائما اور لا رجل حاضرا، اور اگر خبر واقع ہو الا کے بعد جیسے کہ ما زید الا قائم، یا خبر اسم پر مقدم ہو جائے جیسے کہ ما قائم زید، یا ان زائدہ ہو جائے ما کے بعد جیسے ما ان زید قائم، تو عمل باطل ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا ہے۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا جملہ ہے وقد یحذف اسم لا لقرینۃ، اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا لائے نفی جنس، ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے اعراب کی 5 صورتیں تھیں، 5 ترکیبیں تھیں، وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مثال ہے لا علیکا۔ اب یہاں پر اصل میں تھا لا باس علیکا، یہ باسا لائے نفی جنس کا اسم تھا جس کو ہم نے حذف کر دیا۔ اب یہاں پہ قرینہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ اسم محذوف ہے؟ تو دیکھیں اس میں جو قرینہ ہے، اس میں قرینہ یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ لا حرف کے اوپر داخل ہے، کیونکہ لا یہ بھی حرف ہے اور لا یہ بھی حرف ہے، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتا، تو اسی اصول اور ضابطے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر لا حرف کے اوپر نہیں بلکہ اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے۔ تو یہ تو بات ہی لائے نفی جنس کی، اس کے ساتھ ہی لائے نفی جنس مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، یہ اس منصوب کی اقسام میں سے آخری قسم ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے۔ وہ کون سی قسم ہے وہ حضرت بتا رہے ہیں کہ وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کی جو خبر ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے۔ والمسند بعد دخولہما،
اگلی بات یہ کی کہ یہ مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد. کن دونوں کے داخل ہونے کے بعد؟ ایک ماں کے داخل ہونے کے بعد، دوسرا لا کے داخل ہونے کے بعد. تو یہ جو ہما ضمیر ہے یہ ماں اور لا کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے اوپر نصب آتا ہے. جیسے ما زید قائمہ، جیسے لیسا ہے افعال ناقصہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو قائمہ یہ دیکھیں اس کی خبر ہے ماں کی اور اس کے اوپر نصب آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے لام الف لا کی خبر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر حاضر ہے، اس کے اوپر بھی نصب آ رہا ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں یہ مسند ہوتے ہیں ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد اور منصوب ہوتے ہیں. جیسے ما زید قائمہ، اب خبر پر نصب آ رہا ہے. اب یہاں پر جو ما ہے یہ لیسا کے مشابہ ہے. اسی طریقے سے لا رجل حاضرہ، یہاں پر لا یہ لیسا کے مشابہ ہے. آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں یہ عامل ضعیف ہیں. یہ اگر ترتیب کے ساتھ آئیں گے اور کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی تب تو یہ عمل کریں گے، اور اگر ان کی ترتیب کے اندر کسی بھی قسم کی خرابی پیش آ گئی ہے تو پھر یہ عمل نہیں کریں گے. اب خرابی کی مختلف صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہے وہ اسم پر مقدم ہو جائے تب بھی یہ عمل نہیں کریں گے، یا کسی حرف کا اضافہ ہو جائے تب بھی یہ عمل نہیں کریں گے. آگے کچھ صورتیں جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں. تو آگے فرمایا بین وقع الخبر بعد الا، اس کی جو خبر ہے ما کی خبر ہو یا لا کی خبر ہو، اگر الا کے بعد آئے گی تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا ما. جیسا کہ دیکھیں ما زید الا قائم، اب یہ دیکھیں زید یہ ما کا اسم ہے اور قائم یہ ما کی خبر ہے، لیکن یہ الا کے بعد آ گئی ہے. جب یہ الا کے بعد آ گئی ہے، الا کا فاصلہ آ گیا، تو پھر اب ما عمل نہیں کرے گا اور آپ اس کو قائمن نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو قائمن پڑھیں گے. یا اسی طرح اگر خبر اسم پر مقدم ہو جائے تو پھر بھی عمل نہیں کرے گا. جیسے ما قائم زید، اب یہ دیکھیں قائم یہ خبر ہے ما کی اور زید یہ اس ما کا اسم ہے. اب خبر اسم پر مقدم ہو گئی ہے تو ما نے خبر کو نصب نہیں دیا ہے. کیوں نہیں دیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عامل ضعیف ہے. ترتیب کے ساتھ ہو پھر تو عمل کرے گا، ترتیب سے ہٹ جائے تو عمل نہیں کرے گا. یا اسی طرح اگر ما کے بعد ان حرف کا اضافہ ہو جائے تب بھی عمل نہیں کرے گا. او زیدت، یا اضافہ کر دیے جائے زیادہ یزید، اسی سے یہ زیدت ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. اگر اضافہ کر دیے جائے ان کا ما کے بعد، جیسے ما ان زید قائم، اب یہ دیکھیں قائم یہ اس ما کی خبر ہے لیکن چونکہ ما کے بعد ان آ گیا ہے اس وجہ سے ما نے قائم کو نصب نہیں دیا ہے بلکہ اس کے اوپر رفع پڑا ہے. تو خلاصہ یہ ہے اگر ترتیب کے ساتھ آئے گا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پھر تو خبر پر نصب آئے گا، اور اگر کچھ بھی تبدیلی ہوگی تو پھر خبر کے اوپر نصب نہیں آئے گا. یہ حضرت فرما رہے ہیں باطل العمل، ان ساری صورتوں میں عمل باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلۃ، جیسا کہ آپ ان ساری مثالوں میں دیکھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید. یہ اس باب کا آخری سبق ہے. اس سبق کے اندر قبیلہ بنو تمیم کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور محل استشہاد کو ہم بیان کریں گے. عبارت دیکھ لیں. وَهَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَلَا يَعْمَلُونَهُمَا أَصْلًا قَالَ الشَّاعِرُ عَنْ لِسَانِ بَنِي تَمِيمٍ. شعر. وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. عبارت پڑھ دیے، ترجمہ دیکھ لیں. اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے. بہرحال بنو تمیم والے وہ تو ان دونوں کو بالکل بھی عمل نہیں دیتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے بنو تمیم کی زبان سے. شعر ہے وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ، حرام کے رفع کے ساتھ. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں بات یہاں پر یہ چل رہی تھی ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں ان کی خبر اس کے اوپر بھی نصب آتا ہے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں ہذا لغت اہل الحجازی، یہ جو حجاز والے ہیں ان کی لغت کے مطابق ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کی خبر کے اوپر نصب آتا ہے. لیکن رہی بات قبیلہ بنو تمیم کی، فلا یعملونہما اصلا، قبیلہ بنو تمیم والے ان دونوں کو بالکل بھی عمل نہیں دیتے. یہ جو یعملون میں جو واو فاعل ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بنو تمیم کی طرف. ہما ان دونوں کو عمل نہیں دیتے. ہما سے کیا مراد ہے؟ ما اور لا مراد ہیں جو کہ لیسا کے مشابہ ہو. قبیلہ بنو تمیم والے ان دونوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ان دونوں کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے قبیلہ بنو تمیم کی زبانی ایک شعر پڑھا ہے. تو شعر دیکھ لیں آپ کیا ہے. محففن کالغصن قلت له انتصب. محفف یہ جو پہلی سمجھے یہ جو واو ہے یہ واو ربا کے معنی میں ہے، بہت سے. اور محفف پتلی کمر والے، یہ حففا سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. بہت سے پتلی کمر والے نازک. کل غصن، غصن کہتے ہیں ٹہنی کو، ٹہنیوں کی طرح. قلت لہو میں نے اس کو کہا انتصب،
इंतसब यंतसिब इंतिसाबन, अपना नसब नामा बयान करो। उससे अमर का सीगा, मैंने उससे बोला अपना नसब बयान करो। फ़ाजाबा, उसने जवाब दिया, मा कत्लुल मुहिब्बी हरामो, मोहब्बत करने वाले का कत्ल करना यानी आशिक का कत्ल करना हराम नहीं है। ये तो हो गया शेर का तर्जुमा। अब उसके बाद यहाँ पर आपने ये समझना है कि महल्ले इस्तिशहाद क्या है। देखिए जितने भी अशार आएंगे यहाँ पे इस किताब के अंदर, उसमें एक होगा महल्ले इस्तिशहाद। अब महल्ले इस्तिशहाद किसको कहते हैं? इस्तिशहाद का मतलब होता है गवाही का तलब करना। आपको एक मसला बताते हैं, कोई आप एक हुक्म बयान करते हैं और उस हुक्म के ऊपर जिस शेर से दलील पकड़ते हैं और उस शेर के जिस हिस्से से दलील पकड़ते हैं, जिस हिस्से से गवाही लेते हैं, उस शेर के हिस्से को महल्ले इस्तिशहाद, महल कहते हैं जगह को, इस्तिशहाद वो जगह जहाँ से शहादत यानी गवाही ली जाए, जहाँ से दलील पकड़ी जाए। तो यहाँ ये जो शेर है, इस शेर में जो महल्ले इस्तिशहाद है वो ये हरामू, ये लफ्ज़ है, इससे हमने दलील पकड़ी है। अब दलील कैसे पकड़ी है वो देख लें जरा आप। देखिए एक बंदा था, शायर ने शेर कहा कि बहुत से पतली कमर वाले महबूबा, मैंने उससे कहा कि अपना नसब बयान करो। अब उसने अपना नसब क्या बयान किया? उसने अपना नसब नामा ये बयान किया, मा कत्लुल मुहिब्बी हरामू, मोहब्बत करने वाले का कत्ल करना हराम नहीं है। ये तो हो गया शेर का तर्जुमा। तो मकसद जो महबूबा थी उसका मकसद ये कत्ल करना बयान करना ये नहीं था उसका मकसद, बल्कि उसका मकसद एक इशारा करना था कि मैं कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखती हूँ। क्योंकि उसने वो एक तो लेकर आई माँ जो लेसा के मुशाबे है, इसके साथ साथ जब इसकी जो खबर है हरामू, इसने हरामू पढ़ के बता दिया कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो कबीला बनु तमीम के साथ है। तो ये इस शेर का महल इस्तिशहाद है और इस शेर का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक चीज़ रह गई है, वो है इस शेर की तरकीब। अब इस शेर की तरकीब भी देख लें। देखिए ये जो वाव है ये रुबा के माना में है, ये वाव जारा है, और मुहाफ़फ़ ये इसम मफ़ूल का सीगा है, ये होगा शिबा फ़िल। और कल गुस्नी, काफ हर्फ जार गुस्न मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये इसी मुहफ़्फ़फ़ शिबा फ़िल के मुतालिक होगा। शिबा फ़िल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर वाव जार के से मजरूर, जार मजरूर से मिलकर इसका ताल्लुक जो इससे पहले वाला शेर है इसका ताल्लुक उसके साथ होगा। अब उसके बाद आगे देखें, कुल तो लहू, कुल तो फ़ेल है, इसमें तो ज़मीर इसका फ़ाइल है, लाम हर्फ जार हो ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये इसी कुल तो का मुतालिक है। कुल तो फ़ेल फ़ाइल मुतालिक मिलकर कौल, इंतसिब फ़ेल, अंत ज़मीर इसमें फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर ये बनेगा इस कौल के लिए मकूला। अब उसके बाद फ़ा आतफ़ा है, अजाबा इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो कि इस मुहफ़्फ़फ़ की तरफ लौट रहा है। अब उसके बाद आगे देखें क्या है, माँ ये ज़ायदा है, कत्ल मुज़ाफ़ अल मुहिब मुज़ाफ़िर है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िर से मिलकर मुब्तदा, और हराम ये इस मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये अजाबा के लिए महल्लन ये इसके लिए मंसूब होगा और इसके लिए मफूल वाक़या होगा। तो अजाबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर आतिफ़ा होगा। तो खुलासा ये है कि जो बनु तमीम वाले हैं, माँ और ला जो लेसा के मुशाबे हों, इनको बिल्कुल अमल देते ही नहीं हैं, इनकी खबर के ऊपर नसब नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि एक शेर है, इसमें भी खबर हराम हो, ये माँ की खबर बन रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर उन्होंने नसब नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर रफ़ा पढ़ा है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो बाब है मंसूबात, ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह अगला बाब शुरू करेंगे जो कि मजरूरात है।